اور اگر ہم بات کریں کہ اس حوالے سے بات کریں، پروفائل کے حوالے سے بات کریں سید محسن رضا نقوی کے حوالے سے، تو 1978 میں پیدا ہوئے لاہور میں، اور ابتدائی تعلیم کریسنٹ اسکول سے مکمل کی، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد امریکہ گئے اعلیٰ تعلیم کے لیے، اور وہاں پر امریکہ کی ریاست میامی میں اوہایو یونیورسٹی سے انہوں نے جو صحافت کی جو ڈگری مکمل کی، اور اس وقت سب سے کم عمر میں انہوں نے CNN جو ہے ساؤتھ پنجاب کا، ساؤتھ ایشیا کا ریجنل ہیڈ مقرر کیا گیا، اور انہوں نے افغان وار کے دوران بھی رپورٹنگ کی، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنا نام اس حوالے سے منوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ 2008 میں انہوں نے پنجاب میں لاہور میں پہلی بار ایک ریجنل سیٹ اپ کا آغاز کیا CNN کے نام سے، سٹی نیوز نیٹ ورک کے حوالے سے۔ اس وقت جب اس کا فیصلہ کیا گیا تو یقیناً اس وقت الیکٹرانک میڈیا کا سٹارٹ تھا، تو اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ سلسلہ کامیاب نہ ہو پائے، لیکن بہترین لیڈرشپ اور ایک نئے آئیڈیاز کے ساتھ انہوں نے اس سفر کا آغاز کیا، اور 2008 میں شروع ہونے والا سٹی نیوز نیٹ ورک آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ایک سب سے بڑا نیٹ ورک بن کر ثابت ہوا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ سٹی نیوز نیٹ ورک میں سٹی 42 کا آغاز ہوا، پھر 24 چینل کا آغاز ہوا، جس نے پورے ملک میں ایک آزاد صحافت کے حوالے سے ایک سفر طے کیا، آزاد صحافت کے ساتھ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے صحافیوں کے رائٹس کے لیے اور محروم طبقات کے لیے انہوں نے کافی زیادہ آواز اٹھائی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم پنجاب کی بات کر لیں تو ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ ساؤتھ پنجاب میں محرومیاں ہیں، اور ان محرومیوں کی آواز کے لیے کوئی ایسا میڈیم موجود نہیں تھا، کوئی ایسا فورم موجود نہیں تھا کہ کوئی اس حوالے سے اس کی آواز بن سکے۔ تو سٹی نیوز نیٹ ورک نے یہاں پر روہی کا آغاز ہوا، اور ریجنل ساؤتھ پنجاب میں روہی کا جب سے آغاز ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساؤتھ پنجاب کے معاملات ہیں، ایشوز ہیں، صوبے کے حوالے سے کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا۔ تو یہ سفر جاری رہا، اور اس کے بعد جب نگران وزیر اعلیٰ کے لیے نام دیا گیا سید محسن رضا نقوی کی جانب سے، تو سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی اس بات پر اس کو خوش آئند قرار دیا گیا، اور کل رات کو ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس پر کافی زیادہ اطمینان کا اظہار کیا، اور کہا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، خوش آئند فیصلہ ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان مسلم نون اور دیگر پارٹیز کی جانب سے بھی، جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے بھی اس فیصلے کو سراہا گیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سید محسن رضا نقوی کی قیادت میں جو نگران ان کو وزیر اعلیٰ کا چارج ملا ہے، عہدہ ملا ہے، اس میں پنجاب میں ایک صاف و شفاف الیکشن ہوں گے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کل ٹویٹ بھی کیا اور کہا کہ وہ اس بات کے لیے پرعزم ہیں کہ پنجاب میں صاف و شفاف الیکشن ہو، اور جو عوامی نمائندے ہیں، جو عوام نے ان کو منتخب کریں گے، عوام ان کو ایک بہتر انداز میں، ایک بہتر الیکشن کے ذریعے ان کو اسمبلیوں تک پہنچایا جائے۔ یہ تو تفصیل ہو گئی نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے، اور ہم سب دعاگو ہیں کہ پنجاب میں اور ملک پاکستان میں جو اس حوالے سے سیاست کے معاملات ہیں وہ بہتر طریقے سے حل ہوں۔ جو عوامی نمائندے ہیں، اگر الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن شیڈول جاری کرے گا اس میں ایک صاف شفاف الیکشن ہو، تاکہ ایک عوام کی جو قیادت ہے وہ اسمبلیوں تک پہنچ سکے۔ ہم اپنے پروگرام کا بھی اب باقاعدہ آغاز کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ہم ان کا بھی تعارف کرائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں، سائبر لا ایکسپرٹ ہیں محمد اسلان خان۔ محمد اسلان خان، آپ کو خوش آمدید۔ تھینک یو۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اتوار کا روز کیسا گزرا؟ الحمدللہ بہترین گزرا۔ اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، ہمارے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں ماہر عمران۔ ماہر عمران نواز، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت اچھے ہیں بلال، آپ سنائیں؟ اللہ آپ بھی بخیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ آپ کا اتوار کا روز کیسا گزرا؟ دیکھیں، اتوار آف ڈے تھا اور کل تو ہمارا بہت اچھا گزرا، خوشخبریاں آئیں اور اس کے بعد گھر میں بھی اللہ گلا تھا، مہمانوں کی بھی آمد تھی، مصروف تھا کیونکہ آف ڈے تھا، دوستوں کی طرف سے مبارکبادوں کا بھی سلسلہ تھا، اور یہ جو پورا ایک معاملات چلتے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہم نے دیکھا کہ کل سے جو ہم نے ایک جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا، کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا فیصلہ ہے؟ اور اس فیصلے کے ساتھ پنجاب میں ایک لیڈرشپ کی ایک بہترین ضرورت تھی، ایک نگران کیئر ٹیکر سیٹ اپ، نگران سیٹ اپ ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کس طرح کے معاملات ہیں پنجاب کے، اور الیکشن کے حوالے سے یہ کس حد تک یہ خوش آئند نام ہے؟ دیکھیں بلال، میں سمجھتا ہوں سید محسن رضا نقوی کا جو ہے نگران سیٹ اپ میں ان کو یہ سونپنا وزیر اعلیٰ شپ، اور اس دوران جو الیکشن کروانا، میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف پنجاب کی عوام کے لیے خوش آئند ہے بلکہ پورے پاکستان کے لیے یہ ایک خوش آئند ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مدبر ایک شخص ہے، انتہائی ذہین محسن نقوی،
دیکھیں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ہر مرتبہ سوالات اٹھتے ہیں. الیکشن جو کروانے والے ہوتے ہیں ان کو تمام چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ کیا اس میں جو ہے الیکشن کروانے کے دوران کون سی کمی ہیں، کون سی کوتاہی ہیں. ہمیشہ الیکشن کمیشن پہ سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. میں اس موقع پہ جب ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک انتشار کا شکار تھیں، جو ایک گہما گہمی تھی، ملک جو ہے ایک افراتفری ملک میں تھی، مہنگائی آپ کو دیکھ لیں، معیشت کہاں جا رہی ہے، اور ان حالات میں الیکشن کروانا وہ ایسے ہی بندے کی ضرورت تھی جسے لگا دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کا کوئی اس میں کمال نہیں، نہ وہ پی ڈی ایم کا یا کسی کا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے پنجاب کے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ ایسے شخص کو بھیج دیا ہے. محسن رضا نقوی کو میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ ہمارے باس بھی ہیں اور ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں. تو ان کی اگر ہم بات کریں تو انہیں تمام جو الیکٹورل کا آپ کا پروسیس ہے انہیں مکمل پتہ ہے بلال. وہ کہ ایک دیہی علاقے کے، ایک بلدیاتی علاقے کے چیئرمین سے لے کر آپ کے ایم این اے اور سینٹ تک انہوں نے یہ تمام مراحل خود دیکھی ہیں. اس کے علاوہ پنجاب کے جو عوام کے پرابلمز ہیں ان کے حوالے سے بھی کافی زیادہ ان کو اس حوالے سے معلوم ہے. اور پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی لاسٹ ٹائم جو ایشوز چل رہے تھے، آٹے کے حوالے سے معاملات چل رہے تھے اور چینی کے حوالے سے، اور ان سارے معاملات پر ہم خود بھی بار بار ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. اور جو حکومت کی جو نااہلیاں ہوتی ہیں ان کو بھی بار بار دکھائے جاتے ہیں. اور یہ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ جو صاحب اقتدار میں لوگ ہیں ان کو معلوم ہو سکے کہ معاملات کیا ہیں. تو ایک جانب عوام کے پرابلمز ہیں اور دوسری جانب سب سے مین الیکشن کے معاملات ہیں. الیکشن تو ہم امید دیکھیں 3 ماہ کے لیے ان کو منتخب کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان 3 ماہ میں جو ہے وہ تمام الیکشن پہلے تو آئین کے مطابق کروانے چاہیے، لیکن آئین میں توسیع بھی ہے کہ اگر 3 ماہ میں اس طرح سے حالات نظر نہیں آ رہے تو اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. انہیں پتہ ہے معیشت کا، انہیں پنجاب کے پورے سسٹم کا پتہ ہے. محسن رضا نقوی کو جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ ہیں انہیں تمام مسائل کا پتہ ہے. ایز اے جرنلسٹ جو انہوں نے دیکھا ہے یہ سارا، اور وہ رہے ہیں تمام جو سیاسی پارٹی ہیں. عمران خان کے ساتھ بھی تصویریں آپ نے دیکھا ہے وائرل ہوئی ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی میٹنگز ہیں، انٹرویوز ہیں. بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی ان کے، محترمہ شہید کے ساتھ رہے ہیں، زرداری صاحب ہو گئے یا نواز شریف ہو گئے. تمام پارٹیاں ان کو لانے میں متفق ہیں، سارے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ پنجاب کے لیے ایک خوش آئند بات ہے، اور امید بھی ہے ہم کرتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہوں گے اور بالکل شفافیت کے ساتھ ہوں گے. شفافیت کے ساتھ ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم یہ بھی امید کرتے ہیں جو پنجاب کے جو عوام کے پرابلمز ہیں، ایک الیکشن کمیشن کی حدود بھی ہیں، ایک ان کے ایس او پیز بھی ہیں، اور جو الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم امید کرتے ہیں کہ پنجاب کے جو عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں، جس طرح ہم آئے روز مصنوعی بحران دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ایڈمنسٹریشن کو بھی اس پر کام کرنے کی طرف توجہ مزید بھی دی جائے گی. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس پہ بھی ہم جائیں گے، ایک دن ایک نیکی، اور اس میں ہم جائیں گے. اور اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو جس طرح ہم بات کریں تو ہم ذرا جائیں گے اپنے مہمان کی دوسری مہمان کی جانب. محمد اسلان خان صاحب، جس طرح ہم سائبر لاز کے حوالے سے آج ڈسکس کریں گے آپ سے. سائبر لاز کے حوالے سے ایک تو لوگوں کو اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. اگر ہم سائبر لاز کے حوالے سے بات کریں تو پہلے اس کی ہمیں ابتدائیہ بتا دیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. دیکھیں، کرائم از ویل فیملیئر ٹو اس کہ گلٹی مائنڈ ود گلٹی ایکٹ. ٹھیک ہے، کوئی بھی غلط کام کیا جائے ود رانگ انٹینشنز، کسی کو نقصان دینے کے لیے یا کسی سے رانگ فل گین لینے کے لیے، وہ کرائم کہلایا جاتا ہے. اب اگر اسی کرائم کو ود دا سپورٹ آف انٹرنیٹ، سوشل میڈیا گیجٹس یا سوشل میڈیا ایپس کو استعمال کرتے ہوئے، جس میں انٹرنیٹ بہت ضروری ہے، اگر انٹرنیٹ کا استعمال ہے اور سوشل میڈیا ایپس اور گیجٹس موجود ہیں، انفارمیشن سسٹم موجود ہے، اس طرح کے جرائم کا مطلب کو سائبر کرائم کی جو ہے وہ ڈومین میں رکھا گیا ہے. آپ نے کہا کہ موبائل کا استعمال زیادہ اس میں ہوتا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کروڑوں نوجوان ہیں اور نوجوانوں کے پاس کروڑوں موبائل ہیں. اور پاکستان کی بات کریں تو ہر کسی کے پاس، چاہے وہ ہمارے بزرگ ہیں، چاہے ہمارے نوجوان ہیں یا بچوں کے پاس بھی موبائل ہیں.
اب انہیں اس کا یوز نہیں آتا. ایک تو ہے کہ آپ اس کو کسی کو ہیراسمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں, دوسرا ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسا مواد اپلوڈ ہو جاتا ہے جو کہ اب معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس کی سنجیدگی کیا ہے. جس طرح ریاست کے حوالے سے ہے, ریاست کا بیانیہ کے حوالے سے ہے, ملک کے قوانین کے بارے میں ہے, تو اس طرح کے معاملات بھی ہم نے دیکھا کہ ایف آئی کی جانب سے کافی ایکشن لیے گئے. تو اس حوالے سے آگاہی کتنا ہونا لازمی ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا, ایجوکیشن کا لیول اور اس یوزیج آف ٹیکنالوجی کا لیول, مطلب لائک موبائل فون, سوشل میڈیا ایپس ہر بندے کے زیر استعمال ہیں, لیکن ان کے یوزز کیا ہیں, ان کے ابیوزز کیا ہیں, اور ان کے متعلق اویئرنیس جو ہے وہ عوام کو نہیں دی گئی. ٹھیک ہے, ہر بچے کے پاس سیل فون, سوشل میڈیا. آج مطلب بچوں کو خاموش بھی کرانا ہوتا ہے تو پیرنٹس نے ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا گیجٹ, آئدر اٹس لیپ ٹاپ, آئدر اٹس سم تھنگ, کوئی جو ٹیبلٹ وغیرہ ہیں جس میں انٹرنیٹ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس طرح کے بچے اس میں, اب شکار اس میں خالی بچے نہیں ہیں, فائن, اس کا شکار خالی بچیاں نہیں ہیں, فیمیل نہیں ہیں, اس کا شکار اولڈ ایج پرسن بھی ہیں, اس کا شکار ہر وہ پرسن ہو سکتا ہے جو بندہ فیملیئر نہیں ہے اس کے یوزز اور ابیوزز سے. جی, دس از دا ریزن بیہائنڈ اس کا جو سائبر کرمنلز ہیں. دیکھیں کرمنل کو کیا چاہیے, سیف ایگزٹ چاہیے کہ وہ کرائم کرے اور وہ پکڑا نہ جا سکے. سائبر کرائم میں سمجھتا ہوں کہ کرمنلز کو اسکیپ کے رستے زیادہ آسان ہیں, اس کی وجہ سے وہ دور دراز کہیں بھی کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس سوشل میڈیا گیجٹ موجود ہے اور وہ کسی کو بھی ٹریپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو بھی مطلب لائک ہیریس کر سکتے ہیں, اپروچ کر سکتے ہیں, اور اس کا مطلب ان کا جو شکار ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں, آڈینس بہت زیادہ ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا شکار کافی زیادہ لوگ ہیں. ہمارے روز ایف آئی اے میں اس طرح کے کیسز بھی دیکھتے ہیں اور جس کی تعداد ہزاروں میں جا چکی ہے. ہونا کیا چاہیے؟ ایک تو اویئرنیس ہم سکولز میں دیکھتے ہیں, کیا اس کو نصاب کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ بچوں کو آگاہی ہونی چاہیے؟ دیکھیں بالکل, اس میں گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اس کے لیے جب 2016 سے پہلے مطلب جب دیکھا کہ سوشل میڈیا کا استعمال بڑھ گیا ہے تو گورنمنٹ نے سب سے پہلے پیکا, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 جو ہے ایکٹ جو نافذ العمل کیا. اب اس کی ٹیکنیکلٹی, اس کی سویرٹی, اس کی ہینیسنس کو دیکھتے ہوئے, بیکاز اس میں بہت سارے سنگین مطلب نیچر کے بھی, ہینیس نیچر کے بھی آفینسز موجود تھے, تو انہوں نے اس کی جو ہے مطلب کاگنیزنس جو اس کی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ ایف آئی اے, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سپرد کی. ایف آئی اے نے بھی اس کی ایک ونگ الگ کر دی, سائبر کرائم ونگ. ٹھیک ہے, انہوں نے وہاں پہ ٹیکنیکل جو ایکسپرٹ بندے تھے ان کو ہائر کیا جن کے پاس کمپیوٹر سسٹم کی, ٹیکنالوجی کی اویئرنیس تھی, جو پڑھے لکھے تھے, اور انہوں نے فوراً آ کے کام شروع کیا, ان کو پراپر ٹریننگ وغیرہ دی گئی. اس میں یہ نو ڈاؤٹ یہ جو استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو تمام ابھی مجھے سننے میں آیا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پلان کر رہی ہے, پیکا 2016 کے نافذ العمل ہونے کے بعد گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کہ اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے, سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں بچوں کو اویئرنیس دی جائے. چونکہ وہ ابھی تک نہیں ہو سکا, تو اس لیے بیشتر سکول, کالجز, یونیورسٹیز میں میں نے دیکھا, بلکہ کچھ جگہوں پہ میں نے بھی جا کے اویئرنیس سیشن دیے. ڈی جی ایف آئی اے صاحب کی طرف سے بھی مطلب انسٹرکشنز ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے تمام جتنے بھی رپورٹنگ سینٹرز ہیں ان میں کہ ان کے آفیسرز جا رہے ہیں, ادھر جو ہے وہ اویئرنیس دی جا رہی ہے. میڈیا خاص کر روہی میں نے دیکھا اس میں ہر مطلب 10-15 دن بعد ایک آدھا پروگرام منعقد. تو آپ سب کا جاریہ کریں. ایک اور چیز ہم جاننا چاہیں گے ہمارے ناظرین بھی, سائبر کرائم میں آتا کیا ہے؟ اگر فرض کیا, ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو بلیک میل کیا جائے موبائل کے ذریعے. سیکنڈ, ہیٹ سپیچ, کیا وہ سائبر کرائم کا حصہ ہے؟ موبائل پر اگر کوئی اسٹیٹس ایسا اپلوڈ کیا جاتا ہے جس سے کسی کے جان مال کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ بھی سائبر کرائم ہے؟ جی بالکل, اس میں ہیٹ سپیچ جو ہے وہ سیکشن 11 پی کا ہے. ٹھیک ہے, ایسا کوئی شرانگیز مطلب مواد آپ نے اگر شیئر کیا ہے جس سے کسی سیکٹ کو, کسی قوم کو, کسی فرقے کو, مذہبی فرقے کو دل آزاری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو دیٹس بیسیکلی این آفینس ہیونگ پنشمنٹ آف 7 years. جی, 7 سال کی سزا. جی بالکل 7 سال. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اتنی آگاہی نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ موبائل ہے, آزاد میڈیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, موبائل میرے ہاتھ میں کچھ بھی اپلوڈ کر دو. دیکھیں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے پاس نہ صرف اسپیشل ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, ان کے پاس فیس بک اتھارٹیز, واٹس ایپ, تمام جو ان کے ہیڈ آفیسز ہیں ان کے لنکس ہیں, ان کی ڈومین ہے. یہ جس بھی جرائم میں ملوث, کچھ لوگ فیک آئی ڈی بنا لیتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے, وہ ان ٹریسیبل ہیں, تو ایسا نہیں ہے. یہ جو فیس بک اتھارٹیز ہیں اور یہ جو واٹس ایپ ہیں, یہ تمام اس کے جو لاگ ان وغیرہ ہیں, آئی پی لوگز وغیرہ ہیں, جو اس کے بیک اسٹیپ فٹ پرنٹس ہیں,
وہ تمام جو ہے وہ FIA سائبر کرائم ونگ حاصل کر لیتی ہے اور اس کے بعد جو اس کا جو ایکچوئل یوزر ہے اس فیک ID کا اس کو ٹریس آؤٹ کر لیا جاتا ہے. اس کو ٹریس آؤٹ کر لیا جاتا ہے. اس میں ہم سب کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی اپنے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں وہ کیا ہے, اس سے پبلک کو کتنا فائدہ ہوگا, اس سے کیا انتشار تو نہیں ہو رہا, اس سے کیا ہم اپنے اداروں کو تو اس میں غیر مستحکم نہیں کرے, کیا ہم اپنے معاشرے کو تو اس حوالے سے غیر مستحکم نہیں کریں. اس حوالے سے ہم سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے اور اس میں قوانین بھی موجود ہیں. اور جب بعض اوقات اس طرح کا ماحول بنتا ہے پھر قوانین کا استعمال کیا جاتا ہے. ماہ عمران جس طرح ہم کورٹ کے حوالے سے جس طرح اصلاح نے بتایا کہ سائبر کرائم کے حوالے سے کافی کیسز بھی آ رہے ہیں اور اس پہ آگاہی بھی جاری ہے. اب اگر کورٹ کی بات کریں تو اس میں تو ہر بندہ خوف کھاتا ہے کہ اعلیٰ کورٹ کچہری سے بچانا, اس میں جو چلا گیا تو اس کے بعد کیس چلتی رہتا ہے. اگر ہم اس وقت کی صورتحال کی بات کریں, گزشتہ سال کی جو ابھی گزرا ہے اور اب تک کتنے کیس ابھی تک پینڈنگ ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بلال, آپ نے یہاں پہ 2 کویسچن کیے. ایک یہ تھا کہ کورٹ کچہری سے عوام جو ہے وہ بھاگتی ہے, اس کا جو پروسیس ہے لینتھی ہے, اور دوسرا کیسز کی بات کی. سب سے پہلے تو میں آپ کے اس پہلے سوال کا جواب دیتا جاؤں. دیکھیں ہمارے پاس کسی بھی جب 2 فریقین کے درمیان, 2 لوگوں کے درمیان, 2 شہریوں کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ کورٹ میں آتے ہیں. لیکن کورٹ سے پہلے بہت سے اور بھی مراحل ہیں. آپ کے گھر میں آپ کا جو بڑا ہے گھر کا وہ تصفیہ کرا سکتا ہے. آپ کی برادریوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے تو برادریوں کے بڑے ملوا سکتے ہیں. آپ کا جو چیئرمین ایک منتخب کیا گیا ہے, جو علاقے کا کونسلر منتخب کیا گیا, اس کو بھی اختیارات ہیں کہ دونوں کو بٹھا کے صلح کروا لیں. آپ کے پولیس اسٹیشن کو بھی یہ اختیار ہے. عوامی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں, عوامی کمیٹیاں ہیں. جس مسجد میں آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ مولوی بھی بٹھا سکتا ہے. دیکھیں یہ تمام لوگ جب فلاپ ہو جاتے ہیں, یہ ان کی لڑائی ختم نہیں کروا سکتے تو اس وقت لوگ عدالتوں میں آتا ہے. اب یہ دیکھیں ہم صرف عدالتوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ عدالتوں میں اتنے کیسز ہیں, یہ وقت پر حل نہیں ہو رہے, لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. اس سے پہلے بھی تو یہ میں نے جو آپ کو 8 یا 10 ایک جو مختلف اسٹیشن مختلف فورم بتائے ہیں وہاں پہ کیوں نہیں ہوتی. جب آپ کا گھر کا بڑا فلاپ ہو جاتا ہے تو آپ عدالتوں میں کیسز لے آتے ہیں. ظاہری بات ہے عدالتوں میں تو ایک پورا جو ایک سسٹم ہے, ایک پروسیس ہے. جب آپ کوئی کیس فائل کرتے ہو کسی بھی ڈسپیوٹ کا تو اس میں جو ہے شہادتیں, اس میں گواہیاں, اس میں ایویڈنس, اس میں تمام وہ ثبوت ہیں وہ لے آنے پڑتے ہیں اور اس کا ایک پروسیس ہے قانون کے مطابق. ایک ہی دن میں آپ کہیں کہ وہ سبمٹ ہو جائے کیس اور اسی دن فیصلہ ہو جائے تو وہ قانونی جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے. جس میں عدالت دونوں فریقین کے بیانات لے گی, اس کے بعد جا کر وہ فیصلے ہوں گے. اس وقت جو ہم کیسز کی بات کریں, دیکھیں کتنے کیسز پینڈنگ ہیں. کیسز کی بات یہ ہے کہ پورے جب جو ڈیٹا آیا 2022 میں بلال, اس میں 27,60,000 جو ہے وہ کیسز نمٹائے گئے ہیں. 27,60,000 اور بہت بڑی تعداد ہے پنجاب میں نمٹائے جانے کی, جن کے فیصلے ہوئے ہیں. ایک سال میں آپ 27.5 لاکھ کے فیصلے ہوئے ہیں. اور اسی طرح 12.5 لاکھ اس وقت کیسز جو ہیں وہ پنجاب میں جو ہے زیر سماعت ہے. ملتان کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت 50,000 سے زیادہ جو کیسز ہیں اس وقت بھی ہیں. چیف جسٹس لاریک اور جسٹس محمد امیر بھٹی کی ہدایت تھی اور ان کا یہ ایک مشن بھی تھا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ کیسز نپٹانے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہسٹری میں سب سے زیادہ کیسز 27 لاکھ کیسز کا 27 لاکھ کا وہ حل ہونا کوئی یہ عام بات نہیں ہے. اب دیکھیں جتنے یہ کیسز ہیں ان کے پیچھے بھی بہت ہے. اب دیکھیں 2 کیس حل ہو رہے ہیں, 5 کیس دائر ہو رہے ہیں. ڈیلی بیسس کی بات کریں کیسز کی نوعیت کی بات کریں تو زیادہ کیسز کس اس میں آ رہے ہیں؟ فیملی کیسز زیادہ ہیں, کرائم کے حوالے سے زیادہ آ رہے ہیں؟ دیکھیں مختلف نوعیت ہے. بظاہری بات ہے کرائم کی اگر ہم بات کریں تو ڈیلی بیسس پہ آپ کی عدالتوں میں تقریباً 200 سے زیادہ جو ضمانت کی جو وہ ہوتے ہیں یا ریمانڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں. آپ کے ملتان کے 31 تھانے ہیں, وہاں پہ روزانہ دیکھیں کتنے منشیات فروشوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تیز رفتاری, لڑائی جھگڑے والے کیسز جس طرح حل ہو رہے ہیں اس سے زیادہ آ رہے ہیں. اب 2 حل ہوتے ہیں تو 5 آ جاتے ہیں. ایک دوسرا آپ نوعیت پوچھ رہے ہیں, دیکھیں فیملی کیسز بھی ہیں. اس وقت 10,000 جو فیملی کیسز ہیں ملتان کی کورٹس میں وہ زیر سماعت ہیں, جس میں ملتان جس میں طلاق ابھی پچھلے دنوں طلاق کی آپ نہیں بلکہ یہ
وہ اس کو وہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ 12,000 سے زائد ہم اس پہ صرف طلاقیں. تفصیلی بات کریں گے. جو ماہرینہ نے ایک بات کی کہ پنجاب میں 27 لاکھ کیسز اس حوالے پہ فیصلے کیے گئے تقریباً, اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان کی بات کریں تو 50,000 کے جو کیسز ہیں وہ زیر سماعت ہیں, اور ہم اس پہ مزید بات کریں گے. فیملی کیسز کے بھی حوالے سے بھی بات کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ سائبر کرائم کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور آج کل جو سائبر کرائم میں سب سے مین ہمارے پولیٹیکل لوگ بھی نشانے پہ ہیں, اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے کورٹ کے معاملات کے حوالے سے, کیسز کے حوالے سے ہم نے تفصیلی ڈسکس کیا کہ پنجاب میں اور ملتان میں کتنے کیس سالو ہوئے, کس حد تک کیس پینڈنگ ہیں, اور اس کی وجوہات کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے. ہم سائبر کرائم کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا. ہم ذرا دوبارہ آئیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان موجود ہیں سائبر لا ایکسپرٹ ہیں محمد اسلان خان صاحب. ان سے جانیں گے کہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ کوہرام برپا ہے, ہمارے پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ لوگ متاثر ہوتے تھے, اب ہمارے اس میں پولیٹیشین بھی متاثر ہو رہے ہیں, اور ہماری ایکٹریس اور اس کے علاوہ باقی لوگ بھی روزانہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک بیانیہ گھڑا جاتا ہے, اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ویڈیو آ رہی ہے, آڈیو آ رہی ہے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ کس طرح کے ہیں, اور اس حوالے سے لاز کیا کہتے ہیں؟ اصلا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ہماری جو شخصیات ہیں, کوئی بھی پارٹی کا لیڈرشپ اس حوالے سے محفوظ نہیں. کبھی کس کی فیک ویڈیو بنا دی جاتی ہے, کبھی کس کی فیک ویڈیو, اور اس کے بعد جو ہمارے ان کے جو میڈیا سیل موجود ہوتے ہیں وہ اس کو دھڑا دھڑ شیئر کرتے ہیں اور ٹویٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کتنا خطرناک ہے, اس کے لیے قوانین کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, اس پہ جو سیکشن پیکا کا لاگو ہوتا ہے وہ ہے 20 and 21 پیکا. خاص 21 پیکا کی بات کروں گا. اوفینس اگینسٹ دا موڈیسٹی آف اے نیچرل پرسن. ٹھیک ہے, کسی بھی فرد واحد کو اگر یہ کہا جائے کہ یا کسی بھی رانگ ڈوئر کے پاس کسی فرد واحد وکٹم کی کوئی جو ہے آبجیکشنبل ویڈیو, پکچر, اس طرح کا کوئی کنٹینٹ ہاتھ اس کے لگ جاتا ہے, اب وہ چاہے ایڈیٹڈ ہے, چاہے کسی نے محبت کے جھانسے میں بھیجا ہے, چاہے کوئی لڑکی لڑکا کسی وکٹم پہ. اچھا, وکٹم کو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. وکٹم کین بی اینی ون. اٹ کین بی اے میل, اٹ کین بی اے فیمیل, اٹ کین بی اے مائنر, اٹ کین بی این اولڈ ایج پرسن. فائن, یہ تمام لوگ وکٹم بن سکتے ہیں یا وکٹم میں ڈکلیئر ہیں جس فرد واحد کی جو آبجیکشنبل ویڈیو کنٹینٹ کسی کے پوزیشن میں آ جاتا ہے. اب وہ رانگ ڈوئر اگر اس کو تھریٹ کرتا ہے, دو پرپز ہیں, بلیک میلنگ, ایکسٹورشن, بھتہ خوری لائک, یا سیکسٹورشن. کسی کو پیسے مانگے جاتے ہیں ڈیفیم کرنے کی, اس میں کہ آپ کو ڈیفیم کر دیا جائے گا, اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے خلاف ہیٹرڈ پھیلانے کے لیے, یا کسی سے مطلب سیکسٹورشن, کسی بچی کو یا کسی بچے کو اس کی مرضی کے خلاف اس کو ہراس کرتے ہوئے, اس کی ویڈیو کو یوز کرتے ہوئے کہ یہ تمہارے والد کو بھیج دیں گے, تمہارے مدر کو بھیج دیں گے, یا ایون سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی جائے گی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا, دس از بیسکلی اے کوگنیزیبل آفینس. ناٹ اونلی کوگنیزیبل بٹ ہینیس آفینس, ناٹ ویلیبل آفینس. اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ 5, 7 اور 10 سال اور 50 لاکھ تک جرمانے بھی ہو سکتے ہیں. دو چیزیں آپ نے بتائی, ایک تو اس میں اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے, بلیک میل کیا جا رہا ہے رقم کی کھاتے یا اس کو یوز کرنے کے حوالے سے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں جو میرا سوال تھا وہ ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں, اب ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے سیاست سے باہر کرنے کے لیے, تو اس کے لیے قوانین کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابھی ہم نے بیانیہ دیکھا کہ کئی پولیٹیشنز کی, زبیر عمر کی اور باقی اس حوالے سے ان کی ویڈیوز وائرل کی گئی اور اس کو دکھایا گیا سوشل میڈیا پہ, تو اس حوالے سے دیکھیں, دیٹس دا گیم آف ڈرٹی پالیٹکس. فائن, لاز وہی ہیں, 21 پیکا لگے گا, بٹ اس کی کیٹیگری چینج ہو گئی کہ اس میں کوئی جو وکٹم ہے وہ کوئی اسکول گوئنگ نہیں ہے, کالج گوئنگ لڑکا لڑکی نہیں ہے, فائن, بچہ نہیں ہے. اس میں وکٹم جو ہے ایک ویل نون فیملیئر پرسنالٹی ہے, either it's a showbiz personality, either it's a political personality. فائن, اب اس میں قوانین وہی ہیں, ان کی ہینیسنس بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ کوئی عام بچہ ہو, بچی ہو, یا کوئی سٹار ہو, چاہے کوئی پولیٹیکل سیلیبریٹی ہو. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص اس کی ویڈیو کو, تصویر کو, اس کو بلیک میل کرنے کے لیے,
ٹھیک ہے, اس کے خلاف سوشل ہیٹرڈ کریٹ کرنے کے لیے, اس کی ڈگنیٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے, یا کچھ بھی اپنے انلیگل ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے, فائن. اگر اس کی اس طرح کی کوئی قابل اعتراض تصویر ویڈیوز کو وائرل کرے گا تو دیٹس کوگنیزیبل, ناٹ ویلیبل اینڈ ہینیس اوفینس. تو یہ سوشل جو میڈیا اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہیٹ اسپیچ بھی اور اس کے علاوہ اس طرح کا مواد بھی نشر کیا جاتا ہے, اس کے لیے پھر ایف آئی اے رابطہ کرتا ہے پی ٹی سی؟ دیکھیں, اس میں میں آپ کے بلکہ پروگرام کے تھرو ایک میسج بھی ڈیلیور کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی بھی وکٹم ہے, ٹھیک ہے, آف اینی ایج, آف اینی کلاس, فائن, اگر اس طرح کا کوئی اس کو بلیک میلنگ کا سامنا ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ میٹر اپنے جو کنسرن رپورٹنگ سینٹر ہے, لائک اگر ہم ملتان میں بیٹھے ہیں تو اس کا رپورٹنگ سینٹر ایف آئی اے سی سی آر سی ملتان جو ہے سائبر کرائم ونگ ادھر شالیمار کالونی گلی نمبر 3 میں موجود ہے, ٹھیک ہے. آپ پرسنلی جائیں, ادھر ایک درخواست دیں. ایف آئی اے کے پروسیجر کے تحت جو سائبر کرائم رولز ونگ کے رولز ہیں اس میں پہلے کمپلینٹ کو مارک ہوگی, اس کے بعد اس کو ویریفائی کریں گے. ویریفائی کرنے کے بعد اس پہ ڈیو ٹو دا ہینیسنس آف دس کرائم لائک کوئی کسی کا آبجیکشنیبل ڈیٹا شیئر ہونے کا خطرہ ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ریڈ کنڈکٹ کیا جائے گا آفٹر ٹیکنگ دا سرچ وارنٹ فرام دا کمپیٹنٹ کورٹ آف اتھارٹی. ان سے سرچ وارنٹ لیا جائے گا. اور اگر ہم ریشو کی بات کریں تو کتنے کیسز ایف آئی اے کے پاس آ چکے ہیں سائبر کرائم کے بعد؟ دیکھیں یہ تھاؤزنڈس میں, فائن. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا, بٹ انفارچونیٹلی اس کے جو یوزز ابیوزز کا جو مطلب جو اویئرنیس ہے اس کی وہ نہیں دی گئی, یا وہ نہیں ہے. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اس وجہ سے سائبر کرائم ونگ مسلسل کارروائیاں کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے. لیکن سب سے اہم چیز اس میں آگاہی کی ہے, اویئرنیس کی ہے. جب اویئرنیس ہوگی اور پتہ ہوگا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کتنا خطرناک ہے, اس سے ایک سامنے والے انسان کو کتنا تکلیف پہنچے گی, اس کو کتنا اس سے نقصان ہوگا, تو اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر اگر قوانین کا اطلاق ہوتا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ پھر اس کو فیس کیا جائے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو کرار واقعی سزا ملنی چاہیے. ماہر عمران نواز, جس طرح ہم کیسز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ہم نے کہا کہ فیملی کیسز کے حوالے سے بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل ہے. ہم نے اس وقت فیملی کیسز میں کیا ریزن آ رہی ہے کہ ہم نے پہلے بھی 3-4 فورم کی بات کی, ایک فیملی کی اس میں معاملہ حل ہو سکتا ہے وہ نہیں ہوتا, پھر خاندان کی سطح پر ہے, پھر پولیس اسٹیشن کی سطح, پھر کورٹ ہے. فیملی کیسز آخر کیا وجہ ہے کہ عدالتوں میں اس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو فیملیز موجود ہیں ان کا آپس میں اعتماد نہیں رہا کہ وہ اب کورٹ کا فورم یوز کرتی ہیں اور وہاں پر جا کر ایک جو سلسلہ ہے اس میں بڑھتا جا رہا ہے, اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں بلال, مختلف ریزنز ہیں. اس حوالے سے ہم نے مختلف پروگرام بھی یہاں روئی پہ بھی ہوتے رہے اور سائیکالوجسٹ سے بھی بات ہوئی, ان خاندان کے لوگوں سے بھی جب کورٹس میں وہ آ رہے ہوتے ہیں اور ہم وہاں پہ وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ریزنز کیا ہے, وجوہات کیا ہیں. دیکھیں ایک تو سوشل میڈیا کی جیسے بات ہوئی, ہر گھر میں ٹی وی ڈرامے اور ان ڈراموں کا جو میٹیریل ہے آپ کا دیکھیں کہ باہر کے ممالک کے ڈرامے, ترکش ڈرامے, انڈین ڈرامے, کلچرل جو ویلیوز ہیں وہ یہاں پہ نافذ کر دیا گیا. پاکستان ہمارا کلچرل کچھ اور تھا, ہمارا پہننے کا, بولنے کا, چلنے پھرنے کا, اخلاقیات, والدین کے, وہ تمام چیزیں جو ہے نا. ایک تو ہمارے بچے جو ہے ایکسس ہے موبائل کی ہر لڑکی کے پاس, ہر لڑکے کے پاس, اور اس کو جب وہ یوز کرتے ہیں وہ پھر وہ انہی خیالاتی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور ویسے ہی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے انٹرٹین. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک سال میں 12,000 سے زیادہ طلاق اس سے ملتان میں ہوئی. جی بالکل ایسا ہی ہے. وجہ یہ ہے, اب دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس لاہور کورٹ اس وقت جسٹس سپریم کورٹ ہیں, انہوں نے اے ڈی آر کورٹس جو ہے مثالتی کورٹس کا افتتاح کیا تھا. بڑا پیسہ بھی لگا, بڑے زبردست عدالتیں بلال یہاں بنائی گئیں. عدالت کیا تھی کہ وہ مختلف کیبن بنائے گئے تھے اور ایک جج کو جو سیول کپڑوں میں وہاں پہ ہوتا تھا چائے وہاں سرو کی جاتی تھی, دونوں پارٹیوں کو بلایا جاتا تھا, ہسبینڈ والے اور جو لڑکی والے, دونوں کے میاں اور بیوی کے درمیان جو ڈسپیوٹ ہوتی تھی یا کوئی بھی ڈسپیوٹ, وہ بٹھا کے پہلے ان کو سمجھاتا تھا, پھر انہیں سمجھاتا تھا, پھر دونوں کے وکلا کو اس میں شامل کرتے تھے اور پھر ان کا تصفیہ کراتے تھے جو بھی شرائط ان میں ہوتی تھی. ان میں کیا تھا, اب دیکھیں جو ایک لڑکی طلاق لینے کے لیے گئی ہے عدالت میں, ہمارا جو قانون ہے, جو لا ہے, 1 مہینے کے اندر اس کو جو ہے وہ یعنی ڈگری دے دیتا ہے طلاق کی, یہ لیں. اب دیکھیں جب وہ غصے میں تو 1 مہینے میں جب وہ لے کے گھر بیٹھے گی
پھر اس سے جا کے پتہ چلے گا کہ آگے حالات کیا ہیں. یا اس شوہر کو جس کے بچے آگے ان کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، جس نے غصے میں اس کو گھر سے بھگا دیا، بیوی نے وکلا یا کسی کے کہنے پہ عدالت میں پہنچ گئی کہ وہاں آپ کو حق مل رہا ہے. تو اس طرح جو ہے نا یہ معاملات بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ. ADR کورٹس کو دوبارہ فعال کیا جائے. والدین کو جو ہے خاص طور پہ ان کی جو ہے دونوں کو سنیں، گھر کا جو بڑا ہے ان کو خود ایک برداشت کا صلاحیت ان میں ہونی چاہیے. جو لڑکیاں جو عدم برداشت کے رویے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان معاملات میں اضافہ ہوا ہے، اور معاشرے میں عدم برداشت اور اعتماد ایک دوسرے پہ نہ کرنا اس کی ایک مین وجہ، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیملی کے جو آپس کے جھگڑے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اور پھر بات اس نہشت پر آ جاتی ہے کہ خاندان ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، فیملی کولیپس ہو رہی ہوتی ہے، اور جو ایک رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا وہ بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے. تو اس پہ اعتماد اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدم برداشت کے رویے ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. سلمان خان، جس طرح ہم نے بات کی، ہم نے اپنے پولیٹیکل لوگوں کو بھی ڈسکس کیا کہ وہ بھی آج کل اس سے محفوظ نہیں ہیں. سوشل میڈیا کا استعمال بھی ہمارے جو اس سارا سینیریو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تو اس کو زیادہ ہی ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس بیس پر جو مختلف میڈیا میں ان کو یوز کیا جا رہا ہے. اب ٹویٹر اور فیس بک کے حوالے سے تو آگاہی ہے، لیکن واٹس ایپ، اب لوگ کہتے ہیں یار میں نے تو اپنے پرسنل گروپ میں شیئر کیا تھا، میں نے تو یہاں شیئر کیا تھا. یہ کتنا خطرناک ہے اور اس میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں، جب کوئی چیز آپ نے شیئر کر دی تو وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی وہ وائرل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے شیئر کی، دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ چیز پہلے کس نے شیئر کی. ٹھیک ہے نا، اور کس، اگر دیکھیں دو طرح کی چیزیں، ایک ہے ہیٹ سپیچ، وہ تو کسی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتی ہے، کسی سیکٹ کو لے کے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے کوئی آبجیکشنیبل ڈیٹا، کسی فرد واحد کا آبجیکشنیبل ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا، یو آر ناٹ سپوز ٹو شیئر دا تھنگ آن دا سوشل میڈیا. آپ کا یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ چونکہ مجھے موصول ہوئی تھی میں نے ان کو گروپس میں شیئر کر دیا. آپ بھی اتنے ہی مطلب قصوروار ٹھہرائے جائیں گے، بیکاز آپ پارٹیسپینٹ ہیں. آپ نے اس ویڈیو کو، اس پکچر کو مطلب جو ہے اس کو وائرل کرنے کی غرض سے گروپس میں شیئر کیا. اب تک ملتان سائبر کرائم ونگ کتنے لوگوں کو اس وجہ سے گرفتار کر چکی ہے؟ دیکھیں یہ تو ہزاروں میں ہیں ایسے اب ہوتا یہ ہے جس بھی رانگ ڈوئر کو جب گرفتار کیا جاتا ہے تو اس سے کوسچن پوچھا جاتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا بلکہ آنریبل کورٹس نے ایسے ملزمان کی جو ضمانتیں ہیں وہ خارج کی. اب تو بلکہ سینکڑوں ہزاروں جو ہیں وہ ملزمان نہ صرف گرفتار ہوئے ہیں، بلکہ اس میں جو لیجسلیٹو پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اینٹی ریپ ایکٹ نافذ العمل ہو گیا ہے. اینٹی ریپ ایکٹ جو 2021 ہے، بات کریں گے اینٹی ریپ ایکٹ ہے، اس میں کیا کیا اینٹی ریپ ایکٹ ایز پر دا نیم از کنسرن، مطلب یہ ریپ کے خلاف جو جب زینب مرڈر الرٹ کیس آیا تھا اس کے بعد ہماری گورنمنٹ نے، ہماری جو مطلب اسٹیٹ نے، انہوں نے اس طرح کے جو ہینیس آفینسز ہیں ان کی اسپیڈی انویسٹیگیشن، اسپیڈی ٹرائل کے لیے، تاکہ بر وقت انصاف مہیا ہو، بر وقت جو اس کی صحیح انویسٹیگیشن ہو، اور فالس جو مطلب کمپلینٹ ہے اس کو بھی انہوں نے ایک آفینس قرار دیا، فالسی انویسٹیگیشن کو انہوں نے ایک آفینس قرار دیا، اس میں بلکہ اس کو سزا بھی کبھی مرتکب ہوں گے اگر وہ کریں گے. جو اگر ہم سائبر کرائم کی بات کریں تو 21 offense against the modesty of a natural person and 22 جو ہے پورنوگرافی، کسی بچے کی جو لکس ٹو بی مائنر ہے یا جو 16 سال سے کم ہے. مزید بھی گفتگو کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا صرف اس میں تو ہم لوگوں کی کوئی کسی کی ویڈیو بنا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسے بھی اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اس سے ایف آئی اے اور سائبر کرائم معاملات کو کیسے دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسٹرکٹ بار کے اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ بار کے جو الیکشن ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے اپنے مہمانوں سے، اور اب ہمارے پروگرام کا جو سیگمنٹ ہے ٹوڈے ویدر، ہم وہاں جائیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر موجود ہیں حسن ملک. ذرا ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج کا موسم کیسا ہوگا. حسن بتائیے گا آج ملتان کا موسم کیسا ہے؟ جی شہر اولیا ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو آج ملتان کا موسم خشک سردی کے ساتھ ساتھ سرد ہواؤں کی لپیٹ میں دکھائی دے رہا ہے. آج اگر ملتان کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج شہر اولیا کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے آج اگر ملتان کے
کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج شہر اولیا کا کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج اگر ہوا میں نمی کے تناسب کو دیکھا جائے تو ملتان میں آج ہوا میں نمی کا تناسب 84% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو آج شہر اولیا کا ایئر کوالٹی انڈیکس 153 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دیکھا جائے کہ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کی سٹینڈنگ کیا ہے تو آج ملتان چوتھے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ آج اگر دھند کے حوالے سے بات کی جائے تو آج ملتان میں دھند کی شدت میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ دھند کی شدت میں نمایاں کمی دیکھے جانے کی وجہ سے بات کی جائے اگر موٹر ویز اور فلائٹ آپریشن کی تو موٹر وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھلی ہے۔ M4 موٹر وے کی بات کی جائے، M5 موٹر وے کو دیکھا جائے تو M4 موٹر وے اور M5 موٹر وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھلی ہیں۔ اسی طرح سے اگر فلائٹ آپریشن کی بات کی جائے تو فلائٹ آپریشن بھی معمول کے مطابق جاری ہے۔ اسی طرح سے اگر بات کی جائے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کی تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان کا موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ اسی طرح سے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی بھی کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا بھی کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر گزشتہ دنوں کی بات کی جائے تو گزشتہ 2-3 دن سے ملتان میں خشک سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور اسی طرح سے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی بھی کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اور آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران ملتان کا موسم سرد رہنے کے ساتھ ساتھ خشک سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا اور سرد ہواؤں کی بھی لپیٹ میں رہے گا۔ جی حسن، شکریہ آپ کا، آپ نے تفصیلاً ملتان کا جو موسم ہے وہ بتایا۔ جو سردی ہے، خشک سردی ہے، اس کا سلسلہ جاری ہے، تو اس میں اپنا لازمی خیال کریں اور کیونکہ اب ویسے ملتان میں سردی جانے والی ہے، کچھ ہی دن ہیں یا کچھ ہفتے ہیں، تو اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ نے بیمار ہو جانا ہے سردی میں، تو اس لیے اپنا خیال لازمی رکھیں۔ ہم ذرا اپنے مہمانوں کی جانب واپس آئیں گے۔ ارسلان، جس طرح ہم بات کر رہے تھے سائبر کرائم کے حوالے سے، اور آپ نے بتایا کہ جو ویڈیوز ہیں اس کے علاوہ ایڈٹ کر کے اس حوالے سے ہراساں بھی کیا جاتا ہے، بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو مین پرسنالٹیز ہیں ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو اس وقت موجودہ اگر ہم اس حوالے سے ان کی بات کریں کہ سائبر کرائم کی جو اقسام ہے اس کے حوالے سے بات کریں وہ کیا ہیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ اس کے حوالے سے رسائی کیا سوشل میڈیا پر بھی FIA کے حوالے سے کوئی رجسٹر ہو سکتی ہے کمپلین، یا پھر ان کے آفس جانا ہے؟ دیکھیں، جو اگر ہم سائبر کرائم کی مین جو کائنڈز کی اقسام کی بات کریں تو اس کے 2 ہیڈز ہیں۔ ایک ہے ہیراسمنٹ کا، اس پہ ہم کافی ڈسکس کر چکے، ایک ہے فائنینشیل کرائمز کا، ٹھیک ہے، مالیاتی فراڈ۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آن لائن ایپس استعمال ہو رہی ہیں، مطلب بینکنگ چینلز استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے موبائل فون میں مطلب انٹرنیٹ بینکنگ کہہ لیں آپ، ہر چیز جو ہے آپ کے موبائل فون میں موجود ہے۔ تو جتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو رہی ہے، سائبر کرمنلز بھی اتنی سپیڈ سے اس کی طرف مطلب رخ کر لیا ہے، چونکہ اس کے جو زیادہ جو شکار ہو رہے ہیں، لائک کوئی اولڈ ایج پرسنالٹیز ہیں، انہوں نے ایپس وغیرہ بنا لی ہیں، ان کو انٹرنیٹ جنریٹڈ فیک نمبر سے جو ریزمبل کرتے ہیں بینکنگ چینل سے، تو ان سے کال آتی ہے اور ان کو کال کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا OTP 1 ٹائم پاسورڈ جو ہے وہ شیئر کر دیں۔ کوئی آپ کو رانگ ڈور فون کر کے یہ کہتا ہے، یہ پورے گینگ ہے، پورا مینیج سسٹم ہے، اس کے لیے وہ نمبر بھی ایسے یوز کرتے ہیں جس سے نہیں لگتا کہ یہ جی بالکل یہ انٹرنیٹ جنریٹڈ نمبرز ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کے پروگرام کے تھرو ایک میسج ڈیلیور کرنا چاہوں گا تمام سامعین کو کہ خدارا اگر آپ کو کوئی فرد واحد، چاہے وہ اپنی کتنی بھی مجبوری شو کرے، چاہے وہ کوئی بھی آپ کو میسج بھیجے، کبھی بھی کوئی بینکنگ چینل، کبھی کوئی اسٹیٹ بینک آپ سے آپ کی پرسنل انفارمیشن یا 1 ٹائم پاسورڈ آپ سے نہیں مانگتا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی کال موصول ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے متعلقہ بینک کو بتائیں، اور آن لائن بھی آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں www.fia.government.pk۔ اب کوئی فرد واحد اگر کوئی اپنا 1 ٹائم پاسورڈ یا کوئی پرسنل انفارمیشن دے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً جو ہے وہ میٹر کو رپورٹ کرے، اپنے بینک میں جائے، ان کو بتائے کہ یہ ایک فیسڈ مطلب ان کے بینکنگ چینل کی فیک کوئی کال آئی ہے، موصول ہوئی ہے، اور اس کا پیسہ جو ہے وہ نکل گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مطلب انلیگلی ٹرانسفر ہو گیا۔ اس کے ساتھ آج کل تو لوگ پیسے کمانے کے چکر میں وہ مختلف اپلیکیشنز پر پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں،
और फिर वो जब वो एप्लीकेशन बंद हो जाती है फिर कहते हैं हम लुट गए। जी बिल्कुल। तो ये भी काफी ज्यादा जी शिकायत आ रही बिल्कुल। है। अब देखें वो एक लोग आजकल भीड़ चाल चल रही है, मतलब कि जी फलां इन्वेस्टमेंट कर दें, इतने पैसे दे दें, इतना आपको सो एंड सो कॉइन मिल जाएंगे, सो एंड सो आप इतने लखपति हो जाएंगे, इतने करोड़पति हो जाएंगे। अगेन आपके इस चैनल के थ्रू मैं एक मैसेज डिलीवर करना चाहूंगा अपनी यूथ को, ये जो बच्चे हैं, ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग लोग हैं, बच्चे मतलब स्टूडेंट्स जो हैं, आपने ऐसी किसी भी मतलब स्कीम का हिस्सा नहीं बनना। आपने किसी भी बंदे को, किसी भी फर्द वाहिद को ऐसी कोई करेंसी परचेज नहीं करनी जो रिकॉग्नाइज्ड मतलब बाय पाकिस्तान नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। और अगर कोई फर्द वाहिद इस तरह की फ्रॉड का, मालियाती फ्रॉड का शिकार हो चुका है तो उसको चाहिए कि वो FIA के जो भी उनका रिपोर्टिंग सेंटर है, मुल्तान में इनका ऑफिस जो है वो शालीमार कॉलोनी गली नंबर 3 में है, वहां जाके रिटन कंप्लेंट दे सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी इनको एक www.fia.government.pk के जरिए भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन बेहतर वही है कि आप जाएं, जाके वहां मैटर रिपोर्ट करें, वहां अपने जो भी इंक्वायरी ऑफिसर है, जो भी मतलब वहां पे इंचार्ज हैं शोएब हारून साहब, वहां पे उनको मिलें, उनको अपना मैटर बताएं ताकि इसका सद्देबाब किया जा सके। इसका सद्देबाब किया जा सके। नाज़रीन, आपने ये सारी तफसीली गुफ्तगू जानी और इसमें जो हमारे नौजवान आजकल हम देखते हैं कि बेरोजगारी ज्यादा है, शॉर्टकट के चक्कर में, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पर भी पैसा लगा रहे होते हैं। वो कह रहे थे कि हम इन्वेस्ट किया है, उसके रिटर्न हम इतने पैसे मिलेंगे। इब्तिदा में तो उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 1 माह बाद, 2 माह बाद हज़ारों लोगों के पैसे उसमें आ जाते हैं। उसके बाद वो एप्लीकेशन बंद हो जाती है। उसके बाद फिर नौजवान ये कह रहे होते हैं कि हमारे साथ हाथ हो गया। तो इसके लिए ख्याल करना चाहिए और यकीनन कामयाबी का शॉर्टकट नहीं होता। तो कोई बेहतर तरीके से बेहतर काम करके, कोई हुनर सीख कर आप पैसे कमाएं, ना कि इस तरह मुख्तलिफ मोबाइल एप्लीकेशंस पर इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे ज़ाया करें। तो अरसलान खान, आपका बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू की। मार इमरान नवाज, आपका भी शुक्रिया। और कोर्ट के इलेक्शन रह गए, उस पर फिर कभी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह होगी। नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक और जो सबसे अहम आजकल हम डिस्कशन होती है कि हमारे मीडिया के हवाले से, आज़ाद सहाफ़त के हवाले से बात होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से बात होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, पाबंदियों की बात की जाती है और कहा जाता है कि बोलने की, सुनने की और लिखने की आज़ादी नहीं है। तो क्या वाकई ऐसा है? क्या दुनिया भर में जो मीडिया के हवाले से, आज़ाद सहाफ़त के हवाले से जो कानून हैं वो किस हद तक हैं? और हमारे यहाँ जो जमहूरियत मौजूद है और जमहूरियत की बात की जाती है, जमहूरी असूलों की बात की जाती है, जमहूरी रवैयों की बात की जाती है, उस पर किस हद तक काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे नए नौजवान मीडिया में आना चाह रहे हैं, उनको किस हद तक इस हवाले से इन सारी जो असूल हैं उनसे किस हद तक वो रोशनास हैं। उस हवाले से जो हमारे तालीमी इदारे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ में जो शोबाजात हैं सहाफ़त के हवाले से, वहाँ पर किस हद तक काम हो रहा है, इस पर बात करने के हमारे साथ माहिर तालीम मौजूद हैं खाकान गिलज़ई साहब। सर, आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। जज़ाकल्लाह बिलाल साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत के हवाले से काफ़ी हल्कों की जानिब से तनकीद की जाती है कि हमारे यहाँ जमहूरी रवैयों को नहीं अपनाया जाता। और जमहूरियत में सबसे अहम चीज़ इख्तलाफ होती है, इख्तलाफ राय। इख्तलाफ राय को सुनना, इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना और मुस्बित तनकीद को पॉजिटिव लेकर उसको बेहतर अंदाज में उस पर अमल करना। इख्तलाफ राय का होना कितना लाजमी है किसी भी माशरे में? पहली बात तो ये है कि मैं ये गुजारिश करूंगा कि जब भी हम जमहूरियत का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान को बाकी इस्टेब्लिश्ड जमहूरियतों के साथ मवाजना करना थोड़ी ज्यादती होगी। आप ये देखिए कि बरतानिया की, अमेरिका की और यूरोप की जो जमहूरियत वहाँ पे मुख्तलिफ अंदाज में कायम है, उसको कई 100 साल गुजर चुके हैं। अमेरिका को 350 साल लगे हैं जमहूरियत के उस मयार पे पहुंचने के लिए जिसको आज हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। इसी तरह बरतानिया की जमहूरियत को भी सदियां जो है लगी हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने में। पाकिस्तान तो अभी तिफल मकतब है, 75 साल हुए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए।
لیکن ہمارے ہمسائے میں ایک ملک موجود ہے، وہ تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہاں پر ہر بار الیکشن کے ذریعے حکمران منتخب بھی ہوتے ہیں، اپوزیشن بھی ہوتی ہے، حکومت بھی ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں اپوزیشن جس جماعت کی بھی ہو تو وہ مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ دیکھیے اگین میں وہی بات کروں گا کہ جیوگرافیکلی، پولیٹیکلی، سوشلی جو جتنے جلدی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے وہاں پہ جمہوریت فروغ پاتی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کا فرق اس لیے ہے کہ ہم نے انگریز کے دور سے لے کے آج تک نظام تعلیم سے دوری اختیار رکھی، جس کی وجہ سے ہمارے نہ سماجی رویے بہتر ہو سکے نہ جمہوری رویے بہتر ہو سکے۔ آپ اگر تاریخ کے طالب علم کے طور پہ اپنی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو یہ واضح فرق نظر آئے گا کہ ہندوستان کے اندر انگریز دور حکومت کے دوران ہندوؤں نے تعلیم کے ساتھ اپنے وہ جو روابط ہیں ان کو مضبوط رکھا، اس کی وجہ سے ان کے جمہوری معیارات ہم سے بہتر ہیں۔ ہم آج تک اپنے تعلیمی نظام کو بہتر نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے ہم اپنے جمہوری رویوں کے اندر بھی وہ ترقی نہیں لا سکے۔ اس لیے کل مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایک اچھی بات کس نے کہا کہ ہم آئین بھی نہیں دے سکے، اور آئین ہم نے کافی سالوں بعد دیا، تو جس کی وجہ سے ہمارے ہاں کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، تو ہم کس طرز پر اپنے ملک کو چلا پاتے ہیں؟ جی یقیناً یہی بات ہے، اور پھر جب ایک دفعہ آئین آیا تو وہ آئین معطل ہوا، پھر دوسرا آئین آیا، اس کی دھجیاں بکھیری گئی۔ تو یہ ایک ایسی علیحدہ بحث ہے کہ جس کے اندر ہم جمہوریت کے نہ ہونے کو پیٹنے کی بجائے اگر ہم مستقبل کے اندر آنے والے مسائل اور موجودہ مسائل کی طرف توجہ دے کر رفتہ رفتہ اس رفتار کو اپنائیں جو ہماری ترقی کو یقینی بنائے، تبھی ہم ترقی کی منزلیں طے کر پائیں گے۔ ادروائز تو ہم صرف اختلاف رائے کو ہی نہ ماننے کی وجہ سے، آپ یہ دیکھیے اختلاف رائے سب سے خوبصورت حسن ہے جمہوریت کا، ہم یہاں پہ اختلاف برائے اختلاف رکھتے ہیں، اختلاف برائے تربیت نہیں رکھتے۔ یہ فرق ہے ہندوستان اور ہماری جمہوریت کا۔ اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے، اس کی تربیت کہاں سے ہونی چاہیے؟ وہ یقیناً ہماری درسگاہیں ہیں، ہمارے اسکولز ہیں، ہمارے کالجز ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسٹوڈنٹ پولیٹکس نہیں ہے، اور اس پر پابندیاں عائد ہیں، اور جو موجود ہیں لازمی بات وہ ونگز کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ تو اس پہ کس طرح سے کام ہونا چاہیے؟ دیکھیے اسٹوڈنٹ پالیٹکس تو کسی بھی معاشرے کے اندر اس کی سیاسی بنیاد کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارے ہاں بد نصیبی یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں پولیٹیکل ونگز، یہ جو اسٹوڈنٹس کی پالیٹکس کو پولیٹیکل ونگ اور ملیٹنٹ ونگ کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہماری تمام جامعات کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنی سیاسی جماعتوں کے اسٹوڈنٹ پولیٹیکل ونگز ہیں ان کو ملیٹنٹ گروپس کی شکل میں ان کو عام لوگوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب تک آپ چیزوں کو ڈیٹیچ نہیں کریں گے، یورپ کی یونیورسٹیوں میں، برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوتی ہے، لیکن اس کا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ان پولیٹیکل جو گروپس ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوتی ہے، اس کا مقصد طالب علموں کی تربیت کرنا، ان کو جمہوریت اور کسی بھی نظام حکومت کے بارے میں آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم ان کو منفی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 80s کے بعد جو اسٹوڈنٹ یونین بینڈز ہوئی، اور اس کے بعد ہمیں دیکھا کہ وہ ایک ونگز کی شکل اختیار کر گئی، وہاں پر الیکشن ختم ہو گیا، پھر وہ سیاسی جماعتوں کے ونگ بن گئے، کوئی پی ایس ایف کی شکل میں، کوئی ایم ایس ایف، کوئی آئی ایس ایف، کوئی جمعیت، یہ سارا سلسلہ۔ تو یہ پھر ایک جو مجموعی راہ بننی تھی ایک پوری طلباء کی، وہ ختم ہو گئی، ایک چھوٹے سے گروپ بن گئے، اس کو یہ معاشرہ صرف کیا۔ مسئلہ یہی ہے بلال صاحب کہ جب آپ کسی بھی طلباء تنظیم کو اپنے چند مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو طلباء کی تربیت کے اندر رکھنا آ جائے گا، اور وہ تربیت کی بجائے ایک دوسرے مقصد کے لیے استعمال ہونا ایک وہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ماضی کا اپنی تاریخ کا دیکھیں تو پہلے ہمارے یہاں ڈسکشن ہوتی تھی رائٹ ونگ، دائیں بازو کی، بائیں بازو کی جماعتوں کی، اب تو یہ بھی ختم ہو گئی۔ اب تو نوجوانوں کو ان چیزوں کا بھی نہیں پتا کہ دائیں بازو کی جماعتیں کون سی ہیں، بائیں بازو کی جماعتیں کون سی ہیں۔ تو اس پر اس کا نہ ہونا کتنا ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے ملک میں جو جمہوریت ہے اس کے لیے خطرناک ہے۔ دیکھیے یہی تو سب سے بڑا ایک فلا ہے ہماری سو کالڈ ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے، کہ اس کے اندر چیزوں کو اپنے طریقے سے چلنے نہیں دیا جاتا۔ کہیں پہ اساتذہ طلباء کو استعمال کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں طلباء کو استعمال کرتی ہیں، اور جو مقصد ہے پولیٹیکل ٹریننگ کا وہ کہیں گم ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر اوپر ابھر کے آتے ہیں، جن کو بڑے لوگوں کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے،
تو وہ پھر وہاں پہ بھی وہی کردار کا اظہار کرتے ہیں جو ہمارے عمومی معاشرے کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر موجود بڑے لوگ ہیں. جمہوریت کا مقصد تو بنیادی طور پہ عوام کی حکمرانی ہوتا ہے. جمہور کی حکمرانی جمہور کے لیے ہے، لیکن ہمارے ہاں جمہور کے لیے نہیں، یہ خواص کے لیے ہے، جس کی وجہ سے ان کے رویوں کا اظہار بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. ہماری اس تربیت کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہمارے گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی بھی جمہوری رویے نہیں پنپ پا رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں اس کے اندر کس حد تک اس میں دھاندلی ہوتی ہے اور کتنے لوگ ہیں جو اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. آپ نے باہر کے ممالک میں بھی تعلیم حاصل کی، وہاں پڑھایا بھی صحیح، وہاں بھی آپ نے الیکشن دیکھے ہوں گے. ہمارے یہاں منشور دیے جاتے ہیں، وہ صرف ایک کتابچہ ہوتا ہے، اس پر نہ عوام کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری پارٹی کا منشور کیا ہے اور ہم کس بیس پہ ووٹ دے رہے ہیں. اور نہ جب وہ اقتدار میں آتی تھی نہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اس منشور پر آپ نے وعدہ کیا تھا. تو یہ جو سیاسی جماعتوں کے منشور ہوتے ہیں اور اس پر اس پہ کتنی اویئرنیس ہونی چاہیے؟ دیکھیے باہر کے ممالک میں الیکشنز اور ہمارے الیکشنز جی باہر کے الیکشنز کے اندر تو یہ ایک کلیدی سوال ہوتا ہے جب بھی کوئی کینڈیڈیٹ اپنے شہر کے اندر الیکشن لڑ رہا ہے، چاہے وہ ایم پی ہے یا ایم پی پی ہے. ایم پی پی ممبر پروونشل پارلیمنٹ کہتے ہیں، میں کینیڈا کی بات کر رہا ہوں، اور ایم پی کہتے ہیں ممبر پارلیمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو وہ اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز کے اندر جا کے ٹاؤن ہالز کے اندر اور مختلف جگہوں کے اندر عمومی جو عوامی ادارے ہیں ان کے اندر جا کے وہ وہاں پہ اپنی ٹاؤن ہال میٹنگز کرتے ہیں اور وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کے ان سے سوالات کرتے ہیں اور پھر ان کی گزشتہ کارکردگی اور سیاسی جماعت کی کارکردگی کی بنیاد پہ ان کو ووٹ دیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے الیکٹیبلز کا. الیکٹیبلز جو ہیں ٹکٹ بھی انہیں دیا جاتا ہے اور پھر لوگ ان کو وہ پیسوں کے ذریعے خریدا جاتا ہے. عموماً لوگ دیہاتوں میں رہ رہے ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو چند بنیادی ٹیمپریری وہ مراعات دے کر ان کے ووٹ فرد واحد کی بجائے پارٹی اور اس پر اس کا جو نظریہ ہے، اس کا منشور ہے، اس کی بنیاد پر ووٹ ہوں تو پھر ہم کوئی چینج دے سکتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. جب تک ہم عوام کو وہ شعور نہیں دیں گے، حالانکہ آج پاکستان کے اندر یا ایشیا کے اندر عمومی طور پہ یہ نیو میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ اویئرنیس ہے. آج لوگ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ جی آپ نے پچھلے 5 سال کے اندر ہمارے لیے کیا کیا ہے، اس نظام کی بہتری کے لیے کیا کیا ہے، لیکن ہماری میموری، پولیٹیکل میموری بڑی شارٹ ہے. آج آپ دیکھ لیجئے جتنی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ برسر و پیکار ہیں، ان کے اندر ان کی اخلاقی اقدار کا اگر جائزہ لیا جائے تو شرم سے سر جھک جاتا ہے. اور یقیناً اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو معاملات ہیں وہ اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا، اور جب ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ الیکشن میں آتی ہے تو وہ لاکھوں ووٹ بھی لے کر کامیاب ہوتی ہے، اور پھر جب پبلک سے پوچھا جاتا ہے تو وہ نالا بھی نظر آتے ہیں. تو اس میں جو ایک دوسرے پہ عدم اعتماد ہے وہ واضح ہے. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آزادی اظہار رائے، ایک تو ہم ویسٹ کا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جس طرح سے آزادی اظہار رائے ہے اس میں وہ مذہب اور باقی چیزوں میں بھی تفریق نہیں کرتے. ہمارے ہاں تو بنیادی چیزیں بھی نہیں ہیں. جب بھی کوئی اختلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پر کوئی نہ کوئی. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ہم ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میں آپ کا شو ہی دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ آپ کے ساتھ آج میڈیا پرسنالٹیز بھی ہیں اور آپ بھی. کوشچن میرا یہ ہے، خاقان صاحب سے بھی ساتھ میں رپورٹر بھی ہیں، آپ بھی ہیں، کہ پاکستان میں صحافت تھوڑا سا نا رسکی شعبہ بن گیا ہے. حالانکہ صحافت کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، بنیادی رول ہے اس کا کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی کنٹری میں. لیکن پاکستان میں جو ریسنٹلی حادثات ہوئے ہیں کچھ صحافیوں کے ساتھ، اس سے جو نئے آنے والے لوگ ہیں نا ان کا بڑا مطلب حوصلہ شکنی ہوئی ہے، وہ تھوڑا ڈرتے ہیں صحافت کے نام سے. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان چیلنجز کو کیسے، جو اگر نئے صحافت میں آ رہے ہیں وہ کیسے ان چیزوں کو سروائیو کر سکتے ہیں کہ ہم صحافت میں جائیں گے یہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ اسٹوڈنٹس کو چیز بڑی تنگ کر رہی ہے کہ ہم آگے جائیں یا نہ جائیں. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، اسٹوڈنٹس کو کیسے موٹیویٹ کرنا چاہیے؟ یقیناً علی آپ کا سوال موصول ہوا. اچھا، جس طرح علی بات کریں کہ یقیناً جو واقعات ہوئے مسلسل، ہم نے سابقہ دور حکومت میں بھی دیکھا کہ میڈیا چینلز کو بند کیا گیا، موجودہ حکومت میں بھی دیکھا گیا کہ صحافیوں پر پابندی لگائی گئی. یہ کتنا خطرناک ہے ہماری نئی جنریشن کے لیے؟ جی دیکھیے، یہ انٹرنیشنل جرنلسٹک آرگنائزیشنز نے اس کی ہر سال وہ
कैटेगराइजेशन करते हैं और लोगों की वो मालूमात के लिए ये बताते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में सहाफ़ती मयार कैसा है और वहाँ पे सहाफ़त के लिए हालात साजगार हैं या नहीं। बदनसीबी ये है कि आज पाकिस्तान 123वें नंबर पे सहाफ़त की लिस्ट के अंदर मौजूद है, जहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी वजूहात हैं। देखिए, यहाँ पे जब सियासत को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मुआशरे की या मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पे तमाम इदारे जो हैं वो यरगमाल बन जाते हैं। तो सहाफ़त तो बहुत ही एक अहम शोबा है जिसके अंदर नौजवानों का और तजर्बाकार लोगों का मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है। उसका वो जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो चंद वाक़यात की वजह से शदीद बढ़ा है। ख़ास तौर पे अरशद शरीफ का जो वाक़या हुआ है उसने बड़ी सुबकी की है पाकिस्तान की सहाफ़ती मेयार की और यहाँ पे अदम तहफ़्फ़ुज़ की बात की। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब सोशल मीडिया का दौर है। आज अगर हम किसी भी सही बात को सही तरीके से एक प्रॉपर निज़ाम के ज़रिए अगर अवाम के सामने लेके आते हैं तो फिर वहाँ पे किसी को ज़ाती ज़िंदगी का ख़तरा मौजूद नहीं है। पाकिस्तान आज भी चंद महफूज ममालिक के अंदर यकीनन सरे फहरिस्त है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम खुद सहाफ़ती शोबे ने अपने मुल्क के उन तमाम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है एक गैर महफूज मुल्क के तौर पे मशहूर हो गया है। मैं यहाँ पे ये हुकूमतों का भी तो काफ़ी ज़्यादा रोल है। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा बिलाल, आप यकीन कीजिए कि वेस्ट के अंदर मेरा बहुत अरसा गुजरा है। मेरे तकरीबन 16-17 साल मेरे वेस्ट के अंदर गुजरे हैं, पढ़ाई करते हुए, वहाँ पे जॉब करते हुए और ये मीडिया के साथ काम करते हुए। तो मैंने वहाँ पे ये देखा है कि वहाँ पे चंद अक़दार को एक स्टैंडर्ड के तौर पे तस्लीम किया जाता है। जब आप चंद हदूद को पार करते हैं तब भी वो आपके लिए और मुआशरे के लिए नुकसानदेह है, और जब आप उन हदूद के अंदर रहते हुए अपना काम करते हैं तो फिर किसी चीज के खतरे की आपको वो अंदेशा नहीं होता। तो वहां पे ये फर्क है कि हमारा मीडिया एक तो बहुत ज्यादा लाउड है, बहुत ज्यादा लाउड है। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए, मीडिया के अंदर ऐसे लगता है जैसे लोग चीख रहे हैं, चीख के एक दूसरे को बात समझाने की नहीं मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मीडिया का काम तहम्मुल से हकायक को सामने लाना है, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर के तौर पे। लेकिन हम तो यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टीज के और मुख्तलिफ बदकिस्मती से इदारों के हम नुमाइंदा बन के रहे। नुमाइंदा, इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे कि दुनिया भर में जो मीडिया हाउसेस हैं, अगर उनकी बात की जाए तो क्या दुनिया में भी ऐसा होता है कि वो पॉलिटिकल जमातों का बयानिया लेके चल रहे होते हैं? अगर हम अमेरिका की बात कर लें, यूके की बात कर लें या फिर अपने हमसाया मुल्क की बात कर लें, तो वहाँ भी तो डिफरेंस है। वहाँ भी तो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक उनके दरमियान उनके अपने अपने मीडिया हाउसेस उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। असल में फर्क देखने वाली आंख और समझने वाली जो एक नज़र है उसका है। हम लोग अमूमन मिसाल देते हैं फॉक्स न्यूज़ और CNN की, तो CNN एक लिबरल न्यूज़ नेटवर्क है, जबकि फॉक्स न्यूज़ को कभी भी एक सहाफ़ती इदारे के तौर पे तस्लीम नहीं किया गया। वो रिपब्लिकन्स का माउथ ऑर्गन है, वो उनका एस्टेब्लिश्ड प्रोपेगेंडा टूल है। जबकि CNN किसी हद तक डेमोक्रेट्स को प्रमोट करता है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, लेकिन वो अपने आप को लिबरल कंसीडर करते हैं। वो किसी एक जमात का माउथ ऑर्गन नहीं है। इसी तरह BBC है, वो भी स्टेट ओन्ड पब्लिक सेक्टर में चलने वाला एक इदारा है जिसको अमूमी और अवामी नुमाइंदगी का जो है वो फर्ज सौंपा गया है। हमारे यहाँ मजबूरी ये है कि कोई इदारा जो है, कोई मीडिया हाउस वो एक सियासी जमात का माउथ ऑर्गन बन चुका है, कोई मीडिया हाउस दूसरी सियासी जमात का माउथ ऑर्गन बन गया है। उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो बड़ी वाज़े और बड़ी बदकिस्मती वाली ये है कि आज मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करने वाले लोग बिजनेसमैन हैं और वो अपने प्रॉफिट को अवामी जो बहबूद है उसके ऊपर वो
फौकियत देते हैं, जिसकी वजह से आज हम लिफाफा सहाफत का भी सुनते हैं। इस हवाले से भी काफ़ी तनकीद भी होती है, और लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अगर हम अपने मुल्क की बात करें, जब अदलिया का रैंकिंग 134 हो और हमारे जो मेन जिन पे हुकूमत इन्वेस्ट कर रही होती है गवर्नमेंट सेक्टर, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आखिरी नंबरों पर हों, तो फिर हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि हमारा मीडिया बिल्कुल ही 100% शफाफियत दिखाए? और ये भी तो वजूहत हैं कि हमारे यहाँ पूरा सिस्टम भी तो ऐसा बना हुआ है। जी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे माशरे के अंदर लोगों के पास वसाइल नहीं है, बाइंग पावर नहीं है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत वीक है, और फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, एजुकेशन डिस्पैरिटी, सोशल डिस्पैरिटी, ये वो 3 मेन फैक्टर्स हैं जो किसी सोसाइटी की तरक्की के अंदर कलीदी और बुनियादी किरदार अदा करते हैं। आपके मुल्क के अंदर कितने तालीमी निज़ाम मौजूद हैं, आपको इसका इदराक है ना? आपके उस तालीमी निज़ाम की वजह से आपकी ब्यूरोक्रेसी में और आपकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी तबकात मौजूद हैं, जो फिर अपने मखसूस तबके की नुमाइंदगी करते हुए उन्हीं के तहफ़्फ़ुज़, उन्हीं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। एजुकेशन सिस्टम की बात आप कर रहे हैं, हम बाहर के ममालिक में एजुकेशन सिस्टम को देखें और हमारे यहाँ जितने इक़साम मौजूद हैं, मदरसे से लेकर सरकारी स्कूल पे, प्राइवेट स्कूल पे, एक पैफ वाला सिस्टम है, उसके बाद एक अच्छा स्कूल, 5-6 टाइप्स मौजूद हैं, और उसमें से जो हमारे स्टूडेंट एक प्रोडक्ट की शक्ल में मार्केट में आ रहे होते हैं, फिर वो मार्केट को जिस तरह से सर्व कर रहे हैं, तो ये किस हद तक वो किससे हम मांग हो सकते हैं? जब उन्होंने एक तालीम, उनका निसाब भी एक नहीं था, उनका मीडियम भी एक नहीं था, तो फिर किस तरह से पूरे माशरे की एक तरीके से खिदमत कर सकते हैं? यही तो बदकिस्मती है। इसी बात का तो मैं आपसे शिकवा कर रहा था कि जब तक हम अपने माशरे के अंदर यकसा निज़ाम तालीम नाफिज नहीं करेंगे, तो तब तक आप इस इकोनॉमिक और एजुकेशनल डिस्पैरिटी को दूर नहीं कर सकते। जो तबका अपने आप को प्रिविलेज्ड तस्वर करेगा, वो कैसे एक डिप्राइव्ड सोसाइटी या डिप्राइव्ड तबके की वो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा? उसने तो अपनी सोच, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी है ना। एक बड़ी कदीम मिसाल मशहूर है कि किसी शहजादी के पास एक मुल्क था, उसके अंदर हालात ज़्यादा ख़राब हुए, तो एक गरीब कनीज़ अपनी शहजादी के पास गई और उसने शिकवा किया कि शहजादी साहिबा, बड़ी तकलीफ़ात हैं, बहुत मुश्किलात हैं, तो खाने के लिए रोटी नहीं है। तो शहजादी ने कहा कि तो लोगों के पास अगर रोटी नहीं तो वो केक क्यों नहीं खाते? हाँ, और हमारे आजकल पार्लियामेंट में भी इस तरह की गुफ्तगू सुनने को मिलती है। अब मसला यही है कि आपकी सोशल डिस्पैरिटी, आपकी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और एजुकेशन डिस्पैरिटी, ये 3 वो बुनियादी अनासिर हैं जिसकी वजह से आपके अंदर जो समाजी तफरीक है, समाजी हदूद व कयूद में फ़र्क आ गया है, और लोग अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने तबके की नुमाइंदगी कर समझने लगे हैं, तो फिर वहाँ पे हालात कैसे नॉर्मल? हमारे 60% नौजवान हैं, आप टीचर भी हैं, आपके पास काफ़ी स्टूडेंट्स भी आते हैं, आप क्या मुतमिन हैं कि जो हम बच्चों को तरबियत दे रहे हैं, क्या वो इंटरनेशनल या वो मार्केट को सर्व कर सकेंगे? क्या वो बेहतर तरीके से मार्केट में आकर अपने ख़ानदान, अपने माशरे और मुल्क की खिदमत कर सकेंगे? 60%, इतनी बड़ी तादाद में करोड़ नौजवान हैं और फिर भी हम मायूस बैठे होते हैं। देखिए, ये कितनी बदकिस्मती की बात। चंद खुशकिस्मत ममालिक में से है कि जिसके अंदर दुनिया के तमाम वसाइल बदरजा उत्तम मौजूद हैं। हम 4 मौसमों के मालिक मुल्क के अंदर रहते हैं, हर तरह का वो यहाँ पे मौसम के साथ साथ ये टाइपोग्राफी भी मौजूद है, फल हर तरह के मौजूद हैं, लेकिन उन तमाम वसाइल की क्योंकि तकसीम मसावी अंदाज में नहीं हुई, जिसकी वजह से हम इन तमाम मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। इस पे गुफ्तगू करेंगे, हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि दुनिया जहां में जो नौजवान है या वहां पर जो लोग नई नई इजादात करते हैं और हम इस हद तक पीछे हैं कि हम नहीं लेके आ रहे हैं, पुराने रवायती तरीकों को अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे सहाफ़त के हवाले से हमने बात की, नौजवानों के हवाले से बात की, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से भी, और जो हमारा सेगमेंट होता है सेहत के हवाले से। अगर खाने के हवाले से बात करें तो जो हमारे यहाँ जनूबी एशिया में अगर बात करें, स्पेशली
پاکستان اور بھارت میں، تو پنجیری کافی زیادہ گھروں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ صحت کے لیے بھی کافی زیادہ کارآمد ہے۔ اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں پنجاب میں یہ کافی اچھی سوغات کو اس کو مانا جاتا ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم اس کے اجزاء کی بات کریں تو پنجیری آٹے سے، اس کے علاوہ چاروں مغز اور اس کے علاوہ خشک میدے اور گوند کتیری سے اس کو تیار کیا جاتا ہے، اور جی ہڈیوں کو بھی کافی زیادہ مضبوط کرتی ہے، جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ زچہ اور بچہ کی صحت کے حوالے سے بھی اس کو کافی زیادہ مفید جانا جاتا ہے۔ پنجیری کے اندر اگر ہم بات کریں تو اور یہ پٹھوں کے حوالے سے بھی اور باقی جسم کے اعضاء کے حوالے سے کافی اچھی ہوتی ہے، اور جو لوگ کافی زیادہ افسردہ رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر وہ پنجیری کا استعمال کریں تو افسردگی بھی اس سے دور ہوتی ہے۔ ہم اس پہ مزید اب ہم آتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، اور جو پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے تھے صحافت کے حوالے سے اور جو ہم جمہوری رویوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے سر، جس طرح ہم نے بات کی کہ ہمارے ہاں جو جمہوری رویے ہیں صحافت کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، اب یہ معاملات اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی، اختلاف رائے اگر ایک لیڈرشپ کا جو بیانیہ ہے، اب سیاسی جماعتیں موجود ہیں اور ان کے میڈیا ونگز بن چکے ہیں، سوشل میڈیا ونگز ہیں، پولیٹیکل جماعتوں کے اپنے اپنے ونگز ہیں، ہر جماعت کا ایک 500 کا 1000 کا ایک ایسا جتھا موجود ہے جو کہ وہ کبھی بھی سوشل میڈیا پہ وہ اس کی بیانیے کو پروموٹ کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو یہ جو سارا رویہ ہے، یہ کتنا ہم اس کو پازیٹیو لے سکتے ہیں اور کس حد تک یہ معاشرے کے لیے خطرناک ہے؟ دیکھیے، یہ جو نیو میڈیا ہے، اسپیشلی جسے ہم سوشل میڈیا کا نام دیتے ہیں، یہ ایک بہت کارآمد ہتھیار ہے، لیکن مغربی ممالک کے اندر بھی تو یہ نیو میڈیا موجود ہے، یہ سوشل میڈیا موجود ہے۔ وہاں پہ یہ کیوں کارآمد ہے اور ہمارے ہاں کیوں یہ نقصان دہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم چند افراد کے ذریعے کسی بھی غلط چیز کو بھی صحیح انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم اس کی تحقیق کر کے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے جب ہم بحث برائے بحث میں چلے جائیں گے تو معاملات تو پھر ہمیشہ ایک ایسے ماحول کو بنانے میں سازگار ہوں گے کہ جس کو ہم گو مگو کی کیفیت کہتے ہیں، جس کے اندر ابہام پیدا کرنا۔ تو جب تک ابہام دور نہیں ہوگا تب تک تو چیزیں کبھی بھی مثبت طریقے سے آگے نہیں چلیں گی۔ اب اس میں 2-3 لوگوں پہ اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک تو ہماری سیاسی لیڈرشپ، دوسرے ہمارا استاذہ، تیسرا ہمارا معاشرہ۔ تو کیا یہ تینوں جو فورم موجود ہیں اس پہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، سیاسی جماعتیں تو کبھی بھی اس طرح کی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گی، کیونکہ ان کے تو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں۔ ان کا ٹارگٹ ریاست کے اندر اپنا اقتدار قائم کرنا ہے، اور وہ اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے بائی ہک اور بائی کروک کسی بھی طریقے سے عوام کو گمراہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو جرنلسٹک ہمارے ساتھ ہماری کالر موجود ہیں، ذرا ان سے جان لیتے ہیں۔ رقیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں مسٹر بلال؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ رقیہ، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی مسٹر بلال، آج آپ لوگوں کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے اور مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے میں نے کال کر دی۔ آج ماشاءاللہ بہت ایک ماہر تعلیم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میڈیا پر وہ نیوز کیوں نہیں سامنے آتی جو بہت زیادہ آنے والی ہوتی ہیں؟ کیوں ایسی چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں جو ذرا چمک دھمک والی یا ریٹنگ دینے والی نیوز ہوتی ہیں؟ مطلب میڈیا اتنا پاپولزم کا شکار کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، رکو، آپ کا سوال آ گیا سر۔ اس حوالے سے بھی ان کا ایک سوال ہے کہ بعض کو کچھ ایسے ٹاپکس پہ کچھ ایسی چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں اور ایشوز کو سائڈ پر کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، میں نے تو آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے میڈیا ہاؤسز بھی سلیوز بن چکے ہیں، وہ اکنامک سلیوز ہیں، وہ پیسہ اکٹھے کرنے کی مشین ہے۔ لیکن لوگ بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، لوگوں کو تو ٹرینڈ دینا میڈیا کا کام ہے۔ میں تو ہمیشہ اپنے طالب علموں کو ایک بات کہا کرتا ہوتا تھا کہ ڈونٹ بی اے فالوور، بی اے ٹرینڈ سیٹر۔
تو جب تک ہم لوگ خود ٹرینڈ سیٹر نہیں بنیں گے تو پھر تو ہم اگر عوام ہم سے کسی غلط بات کا تقاضا کریں گے تو کیا ہم صرف وہی دکھانا شروع کر دیں گے؟ عوام کی تربیت کرنا، معاشرے کی تربیت کرنا، یہ جرنلزم کا کام ہے. اس میں پیمرا کا کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ پیمرا بھی تو ہمارے پاس موجود ہے. اخلاقی تقاضے کیا صرف ایک میڈیا ہاؤس کے لیے ہیں یا پھر جو ریاست میں موجود ہے کیا وہ بھی اس حوالے سے اپنے قوانین کو دیکھیے، میں آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اصلاح کا جو کام ہے نا وہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. ہم ہمیشہ بحیثیت معاشرہ، میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آج تک ہم قوم نہیں بن سکے ہیں. ہم بحیثیت معاشرہ ہر چیز کا الزام دوسروں کے سر ڈالنے میں بڑے تیز ہیں. اصلاح ہمیشہ اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے. ہم جب تک اپنی اصلاح کر کے دوسری چیزوں کی طرف نہیں بڑھیں گے تب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. میڈیا ہاؤسز کا کام ہے کہ معاشرے کو بتائے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح. اگر ہم عوامی وہ جو ڈیمانڈ ہے اکثر بتایا تو اب جس طرح فرض کیا ہم انفلیشن کے حوالے سے بات کریں تو میڈیا تو بار بار ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو عوامی نمائندے جن کو عوام منتخب کر کے اسمبلی میں بھیج رہی ہوتی ہے وہ اگر اس پہ توجہ نہ دیں تو اس پہ میڈیا کا کیا قصور؟ نہیں، میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کا قصور ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا تمام باقی مفاد پرست عناصر کی طرح کسی نہ کسی حد تک ان مفادات کا شکار ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیجئے کہ میڈیا کا معیار پوری دنیا میں ہمارا بہت ہی نیچے چلا گیا ہے. صحافتی لسٹ میں آج ہم 123ویں نمبر پر موجود ہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کس معیار کی بات آپ کر رہے ہیں؟ ہم اپنی اصلاح صرف تنقید برائے تنقید کے لیے وجہ وہ طاقتور طبقات بھی تو ہیں جو کہ کسی کو بولنے کی آزادی نہیں دیتے. دیکھیے، بولنے کی آزادی کوئی بھی آپ کو نہیں دے گا. بولنے کی آزادی چھینی بھی نہیں جاتی ہے. آپ دیکھیے، کہتے ہیں کہ رسپیکٹ جو ہے وہ زبردستی نہیں لی جاتی. رسپیکٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو قائل کرنے کے بعد اپنے آپ کو رسپیکٹیبل کہلانا جو ہے وہ ایک صحیح طریقہ ہے. تو کیا ہم بحیثیت معاشرہ ہم یہ کوشش نہیں کر سکتے کہ غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں؟ اور یہ باتیں تب تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک ہم نظام تعلیم، دیکھیے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. جب آپ کی بنیاد ٹیڑھی ہوگی تو آپ کی عمارت یقیناً ٹیڑھی بنے گی. ہم نظام تعلیم کو جب تک بہتر نہیں کریں گے، بنیاد کو بہتر نہیں کریں گے، ہم معاشرے کے اندر باقی تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. ویسٹ اگر آج ہم سے بہت آگے ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم کے اوپر سب سے زیادہ انویسٹ کیا ہے. آج 5% بھی دینے کو تیار نہیں. جی، آج 5% چھوڑیے، آپ کا تعلیمی بجٹ 2% سے بھی جی ڈی پی کے 2% سے بھی کم ہے. جبکہ یورپ، امریکہ اور کینیڈا کے اندر 45% آف دی بجٹ گوز ٹو ایجوکیشن. آپ کس ترقی کی، کس معاشرتی ترقی کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ تعلیم کو بدترین آپ کہہ لیجئے کہ ایک رویے کا شکار کر دیا گیا ہے؟ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایجادات ہیں اس طرح سے نہیں ہو رہی، اور دنیا کے چند لاکھ پاپولیشن کے کنٹریز ہوتی ہیں اور وہ روزانہ کوئی نہ کوئی انوویشن لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں وہی پرانے روایتی اصولوں کو اپنایا جاتا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑی بدنصیبی تو یہ ہے کہ آج تک ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پائے ہیں کہ نظام تعلیم کے اندر بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ کیا ہیں. مثال ہمارے استاذہ کا بھی تو رول ہے نا، وہ بھی تو پرانے طریقہ کار کو بھی تک فالو کر رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ دراصل ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک یکساں نظام تعلیم کو رائج کرے، اس نظام تعلیم کے اندر کلیئرٹی پیدا کرے، اور پھر اساتذہ کی تربیت کر کے ان کو اپنے جو تعلیمی اداروں کے اندر لایا جائے. ہمارے ہاں تو بدنصیبی یہ ہے کہ جو اساتذہ سلیکٹ ہوتے ہیں اسکولوں کے اندر، وہ ایک تو ان کی تنخواہیں اتنی نامعقول قسم کی ہوتی ہیں کہ آپ ان سے کیا. لیکن اگر ہم ماضی سے کمپیئر کریں تو اس کے مقابلے میں تو استاذہ کافی زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، اور جس طرح اب ٹیچرز کی بڑھتی ہوتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آگے سے اپنا نالج کنوے نہیں کر پا رہے. وہ اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ دیکھیے، ڈگری یافتہ ہونا ایک پڑھے لکھے شخص کی پہچان نہیں ہے. پڑھے لکھے شخص کی، ایک باشعور انسان کی پہچان اس کی اپنی
تلاش کی جستجو ہے. اگر ہمارا آج کتابوں سے شغف ہی نہیں ہے، آج ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ایجوکیشن از ناٹ دی نیم آف ٹیکسٹ ٹیچنگ، تو پھر ہم کس ترقی اور تعلیمی بدقسمتی بھی تو یہی ہے کہ ہمارے اسکولز میں ہی جو باقی سرگرمیاں تھیں ان کو غیر نصابی سرگرمیوں کا نام دے دیا گیا، اور جس کی وجہ سے صرف نصاب ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہی کتاب ہے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ غیر نصاب ہے، تو پھر تو جی سارا کچھ ہونا ہے. بلال، آپ کے سوال کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ ہمارے ملک میں کیوں ایجادات نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں بھی ایجادات ہوتی ہیں، لیکن ان کی طرف میڈیا بہت زیادہ کوئی مہربان نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظام تعلیم آج بھی ٹیکسٹول ایجوکیشن کے اوپر ہے. ہم لکیر کے فقیر بن کے چلے جا رہے ہیں، جبکہ دنیا آج کنسپچول ایجوکیشن کی طرف آج سے 50 سال پہلے جا چکی ہے. ہمارے ہاں آج پہلی اور دوسری جماعت کے بچے کا بستہ اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ اس کے اپنے وزن سے زیادہ ہے، جبکہ ویسٹ کے اندر اسکول کا بچہ جو ہے وہ چھٹے سال میں یا 7ویں سال میں اسکول داخل ہوتا ہے، اور 8ویں جماعت تک اس کا بستہ ہی نہیں ہوتا، وہ گھر خالی ہاتھ جاتا ہے اور گھر سے خالی ہاتھ اسکول آتا ہے، کیونکہ وہاں پہ کنسپچول ایجوکیشن کی طرف توجہ کی جاتی ہے. اور دوسری بات کہ وہاں پہ 2 طرح کی سٹریمز ہیں، ایک ایکڈیمک سٹریم ہے، ایک ہے پریکٹیکل سٹریم جسے اپلائیڈ ایجوکیشن کہتے ہیں. 8ویں کے بعد بچوں کی سیگریگیشن کر دی جاتی ہے کہ جو بچے تعلیمی لحاظ سے وہ شعوری لحاظ سے ذرا بہتر پرفارمنس دیتے ہیں، ان کی سٹریم ایکڈیمک سٹریم بنا کر 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں ان کو ایکڈیمکس کی طرف لے جایا جاتا ہے. جو باقی بچے جو ہیں جن کی ذرا تھوڑی سی تعلیمی استعداد یا ان کا وہ جو لیول ہے کم ہوتا ہے، ان کو اپلائیڈ ایجوکیشن کی طرف ڈال کے ان کو ان ڈگریز کی طرف لے جایا جاتا ہے جس سے معاشرے میں بے روزگاری نہ پھیلے. جس سے معاشرے میں بے روزگاری نہ پھیلے. ہم اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے. اور یقیناً ہم ایک جو ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں والدین کا بھی اور فیملیز کا زیادہ رجحان چند شعبہ جات کی جانب ہوتے ہیں. ہم نے کتنے آرٹسٹ لے کے آئے، ہم کتنے کھلاڑی لے کے آئے، ہم اتنی ساری کھیلے، ہم نے کتنے میڈل جیتے، تو یہ سارا کچھ اگر دیکھ لیں تو اس پہ ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم مزید بھی گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے تعلیم کے حوالے سے، اب ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، آج کے بھاؤ. ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر بلال یونس موجود ہیں. ذرا ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج مارکیٹ میں سبزیوں فروٹ کی کیا صورتحال ہے. جی بلال، بتائے گا کیا آج کی قیمتیں ہیں؟ جی بالکل بلال، دوسرے شہروں کی طرح ملتان شہر میں بھی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں سرکاری ریٹ لسٹ کی اور عام مارکیٹ کے ریٹس کی تو اس میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے. قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے، جس میں موسمی اگر سبزیوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق لہسن اور ادرک کا ریٹ 320 روپے ریٹ بیزا کیا گیا، جبکہ مارکیٹ کے اندر 80 روپے زائد ریٹ کے مطابق 400 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کی جائے دوسری سبزیوں کی، جس میں سوہنجنا 200 روپے، جبکہ مٹر 80 روپے اور شملہ مرچ 120 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے. اور سبزیوں کی بات کی جائے جس میں ہری مرچ 120 روپے ہے. اسی طرح اگر پیاز کی بات کی جائے، پیاز جو ہے پچھلے 3-4 ماہ سے ڈبل سینچری کراس کی ہوئی ہے اور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. پیاز کی اگر بات کی جائے تو پیاز اس وقت بھی مارکیٹ کے اندر 240 روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے. جبکہ ٹماٹر اور بینگن 60 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت کیا جائے. اسی طرح ہم موسمی سبزیوں کی اگر بات کی جائے جس میں گاجر 70 روپے، جبکہ شلجم، گوبھی اور مولی 40 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے. انگور کی بات کی جائے تو انگور اپنی اقسام کے حساب سے الگ الگ ریٹس پر فروخت کیا جا رہا ہے. اس وقت بھی انگور 320 سے لے کر 600 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر ہم انار کی بات کرتے ہیں تو انار بھی اپنی اقسام کے حساب سے 300 سے لے کر 400 روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے. سیب کی بات کی جائے جس میں سیب 200 سے لے کر 280 روپے، جبکہ کیلا فی درجن 160 روپے فی درجن کے. علاقوں کی بات کریں، اضلاع کی بات کریں، صوبوں کی بات کریں تو وہاں بھی کافی زیادہ فرق ہے. اگر ہم ساؤتھ پنجاب میں ملتان میں بیٹھ کے بات کریں گے تو ملتان کے حالات الگ ہوں گے، لیکن راجن پور میں تعلیم کا انداز، تعلیم کا لیول، وہاں پر شعور اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزوں کا معیار الگ ہوگا. بلوچستان کی بات کریں تو وہاں اس چیز کو مختلف نوعیت سے دیکھا جائے گا. وہاں پر وسائل اس طریقے سے پہنچے ہی نہیں. تو یہ وسائل کی جو تقسیم ہے یہ کتنا بنیادی؟ تو ہم تعلیم پہ فوکس کرتے ہیں، دوسرا وسائل نہ ہونا بھی سب سے اہم ایشو ہے. دیکھیے، وسائل کی فراہمی اگین ریاست کی ذمہ داری،
اور ریاست کے اندر موجود جو ہمارے نمائندے ہیں ان کا کام ہے کہ ان وسائل کی صحیح تقسیم کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کریں. میں نے تو شروع میں پہلے آپ کو یہی بات کی تھی کہ ہم بدقسمتی سے صرف اپنے مفادات کی نگہداشت کے لیے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور عوامی جو وہ مفادات ہیں، عوامی مسائل ہیں، وہ اوپر سے پش چلے جاتے ہیں. تو وہ تربیت ہی نہیں ہے اور پھر عوام بھی ان سے ہمارے وہ نہیں نمائندے پوچھتی. بھی گلا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ جگہ نہیں دی جاتی، ہماری بات نہیں سنی جاتی. تو وہ بھی ایک وجہ بیان کرتے ہیں. سوچ پنجاب کے والے سے وہ بات کرتے ہیں کہ اس کو محروم رکھا جاتا ہے. ہر بار منتخب تو ہوتے ہیں، الیکٹیبلز کی شکل میں لوگ آتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے اس علاقے کی قیادت ہی نہیں کر پاتے. دیکھیے یہ قصور کس کا ہے؟ اگر ایک شخص پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، ایک شخص صوبائی اسمبلی میں بیٹھا ہے اور وہ اپنے علاقے کی نمائندگی کرنے میں کامیاب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نااہل ہے. اگلی دفعہ عوام کو ایسے شخص کو چننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو بندہ آپ کی صحیح طریقے سے نمائندگی نہیں کر سکتا ہے. قصور پھر ہمارا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو چنتے ہیں منتخب کرتے ہیں جو وہاں پہ جا کے ہماری نمائندگی کرنے کے اہل ہی نہیں. ہمارے یہاں برادری ازم کا کافی زیادہ کردار ہوتا ہے، قومیت کا کافی زیادہ کردار ہوتا ہے، زبان کی بنیاد پر اور مذہب کی بنیاد پر بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو یہ 4-5 ایلیمنٹ ہیں. انٹرنیشنل سیاست میں ان کا وجود ہے. کیا وہاں بھی جو جدید ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں ان 4 سٹینڈرڈ کی بیس پر ووٹ دیا جاتا ہے؟ قطعاً نہیں. میں نے جیسے آپ کو گزارش کی ہے کہ شروع میں جب میں وہاں پہ سٹیزن بننے کے بعد ان کے ڈیموکریٹک سسٹم کا حصہ بنا تو ہم نے ٹاؤن ہال میٹنگز اٹینڈ کی. وہاں پہ کسی سے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ آپ کرسچن ہو، آپ مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. اس وقت برٹش کولمبیا اور انٹیریو کینیڈا کے 2 سب سے بڑے صوبے ہیں، وہاں پہ سب سے زیادہ تعداد سکھوں کی یا مسلمانوں کی وہاں پہ ریپرزنٹیشن کی ہے. اور وہاں پہ گورے بھی انہیں کو ووٹ دیتے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ ان کی کمیونٹی ان کے ووٹوں سے بن کے اوپر آتے ہیں، ان کو وہاں کے مقامی لوگ گورے بھی ان کو ووٹ دیتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ریپرزنٹیشن کی بنیاد اپنی سیلف ڈیولپمنٹ نہیں ہے. وہاں پہ کوئی بھی پارلیمنٹ کا ممبر ریٹائر ہونے کے بعد اگر اس کی سماجی حیثیت میں فرق آ جاتا ہے تو اگلی دفعہ وہ الیکٹیبل رہتا ہی نہیں ہے. پہلی بات کہ نظام کے اندر یعنی کہ وہ اسکروٹنی سسٹم کے اندر وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف اگر وہ اسکروٹنی سے نکل بھی آتا ہے تو عوام اس کو مسترد کر کے دوسرے بندے کو لے آتی ہیں، دوسرے بندے کو لے آتی ہے. سر بہت شکریہ، ہم نے تفصیلاً ڈسکس کیا، کافی ساری باتیں رہ بھی گئی. اور یقیناً جن ممالک میں ان اصولوں کو اپنایا جاتا ہے وہ یقیناً اب پوری دنیا کے رول ماڈل بھی بنے ہوئے ہیں. وہاں پر جمہوریت بھی مستحکم ہے، وہاں پر انسانی حقوق کی بھی بات کی جاتی ہے، انسانی رویوں کو بھی ایک بہتر انداز میں، پازیٹیو انداز میں لیا جاتا ہے، تنقید کو بھی ایک اچھے انداز میں لیا جاتا ہے. اور جہاں پر ہم بار بار الیکٹیبلز کی سیاست کریں گے، بار بار ذاتی انٹرسٹ کی بنیاد پر ووٹ دیں گے، بار بار خاندان، مذہب، قومیت، رنگت کی بنیاد پر ہم لوگوں کو اقتدار میں بھیجیں گے تو پھر انہوں نے اپنے انٹرسٹ دیکھنے ہیں، اپنے مخصوص طبقے کے انٹرسٹ دیکھنے ہیں اور پوری مجموعی قوم کے لیے وہ اس کو خدمت نہیں کر سکیں گے. اور اس میں ہم سب کو اپنے رویوں کو، اپنے جو ہمارے طور طریقے ہیں، ہماری جو سوچنے کی صلاحیت ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا. تبھی جا کر ہم ایک بہتر انتخاب کر سکتے ہیں اور بہتر انتخاب تبھی جا کر ہم سب کے جو پورا معاشرہ ہے اس کے لیے بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.